ہوں وہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس. اس پہ لوگ بعض اشکال کرتے ہیں, بھائی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, آپ نماز روزے کی ترغیب دو, آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دو. بھائی وہ بھی ہم ترغیبیں دیتے ہیں, لیکن یہ ٹاپک میں پتہ ہے کیوں زیادہ چھیڑتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو, اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. انسان کے اندر ایک فالٹ ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ جب پیدا ہوا تو اس کے اندر یہ فالٹ موجود تھا. وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جلد باز ہے, تھوڑی سی ٹینشن پہ بے صبرا ہو جاتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, صبر نہیں ہو پاتا اس سے. تو اللہ نے, یہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, بے صبری کی مختلف مثالیں ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا یہ بہت صبر ہے ان میں بالکل بھی صبر نہیں ہے. ان کے وہ حالات ہو نا جو ہمارے حالات ہیں, تو پھر تو آپ دیکھو یہ ساری حدود توڑ دیں. صبر کا پتہ اس سے تھوڑی چلتا ہے کہ آپ جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں اتنا بل آ رہا ہے, اس سے کیا صبر کا پتہ چلے گا؟ صبر کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ بجلی استعمال ہوئی نہیں ہے, بل ڈبل آ رہا ہے آپ کا. کنڈا پڑوسیوں نے لگایا ہوا ہے, جرمانہ کون بھر رہا ہے؟ آپ بھر رہے ہیں. آپ ٹیکس پورا دے رہے ہیں لیکن سڑکیں نہیں بن رہی, پھر پتہ چلے گا صبر. آپ بیگم کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں مان رہی. عورت آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کا سلوک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. آپ صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ہی آپ کو صاف پانی نہیں دے رہی. وہ پانی بوائل کر کے بھی جراثیم مر نہیں رہے, اتنے پاورفل جراثیم ہیں کہ بوائل کر کے بھی وہ مر نہیں رہے. آپ کو دودھ خالص نہ مل رہا ہو, ہر جگہ کرپشن ہو. بہرحال میں کیا اس پہ بیان کروں. تو ایسے موقع پہ پھر ہے جب اذا مسہ الشر, اللہ کہتے ہیں جب اس کو شر پہنچتا ہے. یہ تھوڑی اللہ نے کہا جب خوشیاں پہنچتی ہیں تو صبر کرتا ہے. تو انگریزوں کو کوئی ٹینشنیں ہیں؟ بولو, ٹینشن ہی نہیں ہے سرے سے. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے بے روزگاری ہے, مرد کے لیے. سب سے بڑی ٹینشن مرد کے لیے کیا ہے؟ بے روزگاری, جاب لیس. گوروں میں یہ بھی ٹینشن نہیں. جاب لیس کے زیادہ مزے ہوتے ہیں. تبھی پاکستانی وہاں جا کے شو ہی نہیں کرتے کہ ہماری جاب ہے, چھپ چھپ کے جاب کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے بتا دیا ہماری جاب ہے تو جو بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اذا مسہ الشر جزوعا, اللہ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر. دیکھو میں بار بار ڈپریشن پہ, اسٹریس پہ بیان کیوں کرتا ہوں؟ آپ بھی کہو کہ یار مفتی صاحب یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے یار. اس کے لیے جاتے ہیں نا لوگ, بنتے ہیں نا, کیا خیال ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر لوگ سائیکیٹرسٹ بنتے ہیں, سائیکولوجسٹ بنتے ہیں. یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر آپ نے اسی ٹاپک کو بار بار چھیڑنا ہے تو آپ بھی کوئی ڈگری شگری لے لو, کیا خیال ہے؟ آپ کیوں ہر دفعہ بیان میں بیٹھ کے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے بیان 3 موضوعات پر بہت ہوتے ہیں. سب سے زیادہ عاملوں کے خلاف, جو خواتین کے بنیان سون کے بتاتے ہیں کہ اس پہ جن ہے یا چڑیل ہے. اور آج کل وہ عامل میرے خلاف بہت زیادہ ہوئے ہیں, اب تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ایک عامل ہے ہر ہفتے میرے خلاف جمعے میں بیان کر رہا ہے یہ کافر ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کا نام لے کے بتائیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ بنیان سون کے عورتوں کو بتاتا ہے کہ تم پہ جن ہے یا چڑیل ہے. تو جس بیچاروں کا یہ اسٹیٹس ہو, جس کا یہ اسٹیٹس ہو, اور لوگ اپنی عورتوں کے بنیان ان کو لے جا کے سنگھا رہے ہوں, تو اس کے فتوے کی کیا ویلیو ہے؟ اور جو مفتی ہوتا ہے اس کے فتوے کی ویلیو ہوتی ہے نا. بنیان سنگنے والے مفتی تھوڑی ہوتے ہیں بھائی. دھوبی بھی نا بنیان نہیں سونگے گا. آپ کسی دھوبی کو دو نا بنیان, دھو سونگ کے دیکھو کتنا گندا ہے, وہ کہے گا کیوں سونگوں میں تیرا بنیان, اپنی بدبو مجھے کیوں سنگھا رہا ہے. اور یہ عامل جو مفتی کہلاتے ہیں یہ بنیان اور پجامے سونگ رہے ہوتے ہیں. تو سونگنے والوں پر بھی لعنت, اور جو سنگھانے والے ہیں ان پر بھی لعنت. وہ اگر میرے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ کافر ہو گیا, ایک ہے عامل بہت آج کل میرے خلاف بہت اچھل رہا ہے,
تو مجھے کہہ رہے ہیں ہر جمعے میں آپ کے خلاف نام لے کے بولتا ہے یہ کافر ہے, اس کا نکاح دوبارہ ہوگا. کیوں؟ میں 4 دفعہ کر چکا ہوں. میں آسان ہے, کیونکہ تجدید نکاح میں دوبارہ مہر بھی ہوتا ہے, پھر پیسے بھجوا دے میں احتیاطاً کر لیتا ہوں. تو فری پھوکٹ میں مشورے دیے جا رہا ہے کہ اس کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا اور جو ہے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے. کل بھی مجھے کسی نے بتایا بھائی ہر ہفتے آپ کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی سن کے آئے, ہم بھی, آپ کچھ لگام دیں. میں نے کہا کیا لگام دیں؟ میں نے کہا اتنا کافی ہے کسی انسان کے ذلیل ہونے کے لیے کہ وہ عورتوں کے بنیان سنتا ہے, یہ کافی ہے. تو یہ سارے عامل سونگ رہے ہوتے ہیں, جو نہیں سونگتے وہ پھر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر عاملوں کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہوں. دوسرا یہ شادیوں کا ٹاپک بہت چھیڑتا ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, اس کی وجہ یہ کہ سوسائٹی کی نیڈ ہے, ضرورت ہے. بیوہ عورتیں ہیں, طلاق یافتہ عورتیں ہیں, بھائی ان کو سنبھالو خدا کے بندو. اگر میں نے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا نا شادیوں کے بارے میں تو میں ایک کتاب لکھ کے خاموش ہو جاتا. کسی ڈیبیٹ میں بیٹھتا اور اسلام پر جو اعتراض ہوتے ہیں کہ 4 شادیاں کیوں اسلام نے کہیں, یہ میں دلائل کی دنیا میں سمجھا کے چپ کر کے بیٹھ جاتا. میں نے جو کتاب لکھی نا اس کے شروع میں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب یہ سمجھانے کے لیے نہیں ہے کہ 4 شادیاں کیوں ضروری ہیں, یہ کتاب لوگوں کو ابھارنے کے لیے ہے کہ کرو. موٹیویشن کے آداب یہ ہیں کہ بار بار اس بات کو دہرانا پڑتا ہے, سمجھتے ہو؟ اس لیے بار بار یہ ٹاپک میں چھیڑتا ہوں تو تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. دیکھو یہ بتانے کے لیے کہ نماز فرض ہے, قرآن میں ایک دفعہ آنا کافی تھا یا نہیں تھا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, پورے قرآن میں ایک آیت ہے بس فرضیت سے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا, بلکہ 2 آیتیں ہیں, کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر, کب فرض کیے گئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی طرف سے کوئی شوال میں فرض کر رہا ہے, کوئی ربیع الاول میں فرض کر رہا ہے. فرمایا فمن شہد منکم الشہر, جو رمضان کا مہینہ پائے گا فلیصمہ, تو اللہ نے رمضان کے روزے فرض کرنے پہ ایک آیت نازل کی, اور یہ فرضیت کب ہے اس پہ ایک آیت نازل کی کہ رمضان ہے, بس ختم. فرض روزوں کا ٹاپک کیا کر دیا قرآن نے, ختم. نماز میں ایسا نہیں ہے. نماز میں اللہ نے کیا کیا بھائی, الذین یقیمون الصلاۃ, یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اتنی جگہ قرآن میں آ رہا ہے اے اللہ جیسے تو نے روزہ فرض کرنے کے لیے کتب علیکم الصیام ایک دفعہ کہہ دیا تھا تو ہماری سمجھ میں آ گیا تھا, اب تو بار بار اے اللہ اقیموا الصلاۃ کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا اللہ نے قرآن میں جواب دیا. فرمایا روزہ اتنا مشکل نہیں ہے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, ہمیشہ کے لیے کھانا نہیں چھڑوایا جاتا. کما کتب علی الذین من قبلکم, یہی ہے آسان یہ بیان کرنے کے لیے. پھر بیمار ہو تو روزہ چھوڑنا جائز, سفر ہو تو روزہ چھوڑنا جائز, اس میں اللہ نے رخصتیں بہت دے دی روزے میں. اور صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پوری رات کھانے کی اجازت ہے. جو خواتین کہتی ہیں نا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ایکچولی اس سے ویکنیس, کمزوری, بہت آج کل یہ سیٹ اپ چل رہے ہیں. تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں غروب آفتاب سے لے کے کھانا شروع کرو. آفتاب سمجھتے ہو؟ آپ کا دوست آفتاب نہیں, سورج کو آفتاب کہتے ہیں. اردو بھی کمزور ہو رہی ہے نا. تو سورج غروب ہونے کے بعد سے نان اسٹاپ کھاؤ اور صبح صادق تک کھاتے رہو. نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. پھر بھی کسی کو چکر آ رہے ہیں دودھ پلانے والی کو, پھر چھوڑ دے روزہ. تو روزہ ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی ایک روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے, ایک نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے. بھائی صاحب ایک نماز کی بات نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا, بھائی صاحب کہتے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک, بھائی صاحب ان کو خاموش کرو بھائی صاحب. تو میری زبان پہ بھی یہ بھائی صاحب کا لفظ چڑھ گیا. میں جب طلبہ کو ڈانٹ رہا تھا نا, آج بخاری کے طلبہ تھے, تو پتہ نہیں کچھ بیچ میں سے بولا تھا, میں نے کہا بھائی صاحب پہلے اس کی باری ہے, بھائی صاحب خاموش کراؤ. مجھے وہ تھوڑا اسٹائل ڈاکٹر صاحب کا پسند آیا, بھائی صاحب والا. تو ایک دفعہ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے, کنٹینیو نماز کو موت تک قائم رکھنا. سفر ہو, حضر ہو, بیماری ہو, شادی ہو, طلاق ہو, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے نا, شوہر مر جائے, شوہر نہیں مر رہا, یہ بھی بعض دفعہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ کوئی ٹینشن ہو, جہاز میں ہو, کشتی میں ہو,
بیمار ہو, فالج زدہ ہو, لقوے کے مریض ہو, بھائی کچھ بھی ہے, جب تک ہوش و حواس سلامت ہیں آپ کو نماز پڑھنی ہے. اور بعض لوگوں نے ڈنڈی مار دی کہ پڑھنی ہے چاہے ظہر میں اثر پڑھ لو, اثر میں مغرب پڑھ لو. نا 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 نا. اللہ نے کہا ان اسکالر سے ہوشیار رہنا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اے اللہ اگر مقررہ اوقات میں فرض ہے پھر تو بخاری مسلم میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ انہوں نے ظہر کو ڈیلے کیا. کسی شخص نے ان سے کہا کہ اب ظہر کا وقت ہے, عبداللہ بن عباس نے کہا تم ہمیں نماز سکھاتے ہو. آج کل بعض اسکالر نے یہ منجن بھی شروع کیا ہوا ہے, حدیث کی غلط تشریح کا منجن. عبداللہ بن عباس نے کہا تم ہمیں نماز سکھاتے ہو. ٹھہرو, ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی پرابلم نہ بھی ہو تو بھی ظہر عصر آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے جب یہ بات کہی, انہوں نے جب یہ آگے بیان نقل کیا عبداللہ بن عباس کا, تو ان کے شاگرد سے کسی نے پوچھا کہ میرا خیال ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھا ہوگا اور عصر کو اول وقت میں. انہوں نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے بھائی, ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں. تو کبھی کبھار یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پر دلیل دو بھائی صاحب کہ ظہر کو عصر کے اندر پڑھا ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, نہ بخاری میں نہ مسلم میں. اگر اس طرح سے جائز ہوتا تو یہ دو نمازیں نہیں پھر ایک نماز ہوتی. ٹائم کی پابندی ہی تو اصل ٹینشن ہے نماز میں. اگر ہمیں حکم ہوتا کہ 5 نمازیں پڑھو اور فجر میں ساری 5 نمٹا دو, تو وہ 5 نہیں ہوتی, وہ کتنی ہوتی؟ 1 ہوتی. عملاً 1 کہلاتی. وہ ایک ہی دفعہ میں سب پڑھ لیتے آپ. 5 نمازوں میں کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ آئے پڑھ کے واپس گئے, پھر آ رہے ہو, پھر سب کام کاج چھوڑ کے واپس آ رہے ہو, پھر جا رہے ہو. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے عبداللہ بن عباس کا غلط مطلب بیان کریں گے اور وہ کہیں گے تمہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے تو بھی ظہر میں ہی اثر پڑھ لو. ایسے مارکیٹ میں الحمدللہ اسکالر آ گئے ہیں, سرکار ہے کیا بولوں, سرکار کی باتیں. تو پھر اگر کبھی ڈیلے ہو گئے تو مغرب عشاء کے اندر جا کے پڑھ لو, اور عشاء کا وقت رہتا ہے کب تک؟ صبح صادق تک. 3 نمازیں اکٹھی میرے خیال ہو جائیں گی. مغرب آپ نے پڑھی آج کل 5:35 پہ ہونا ہے صبح صادق, تو آپ نے 5:30 پہ مغرب پڑھی, 5:25 پہ, اور پھر عشاء پڑھی, اور 5:30 ہوتے ہی آپ نے کیا پڑھ لی؟ فجر پڑھ لی. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ظہر کو بالکل اینڈ میں لے جائیں, عصر کے وقت میں, مکروہ وقت سے پہلے ظہر پڑھی, پھر عصر پڑھی, 20 منٹ بعد آپ نے مغرب پڑھی, 3 نمازیں آپ نے کیا کر لی. یہ ہیں اسکالرز. یہ کون ہیں؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم سے قرآن و سنت سیکھو. ظاہر ہے جب انسان مجتہدین کو ائمہ کو چھوڑ دیتا ہے نا, تو پھر اسی طرح کے لوگوں آپ کو قرآن و سنت سکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ بار 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 اللہ نے کہا نماز بہت مشکل کام ہے بھائی. مشکل اسی لیے ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اللہ کہتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا پراپر خوف ہے وہی اس کو قائم کر سکیں گے. اے اللہ پھر جو ہے ہم اگر عصر کو ظہر میں پڑھ لیں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس والی, تو اللہ کہیں گے نا نا نا, عصر کا تو خاص طور پر خیال کرنا ہے تم نے, نہ وہ ظہر میں پڑھنی ہے نہ وہ مغرب میں پڑھنی ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, فرمایا 5 نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں بھائی یار اے اللہ تو بتا حفاظت کا مطلب کیا ہے. اللہ کہے گا بالکل واضح مطلب ہے, حفاظت کا مطلب ٹائم کے اندر, اس کا اور کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. فجر کی نماز عشاء میں پڑھ رہے ہیں تو فجر کی حفاظت ہو گئی. حفاظت کا مطلب ہی یہی ہے بھائی, ایک ٹائم ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو خصوصاً. کیا مطلب؟ ٹائم سے آگے پیچھے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بازار شاپنگ کے لیے جانا ہے اور جہلم والی سرکار کی باتوں میں آ کے آپ نے کیا کیا, چونکہ آج شاپنگ کے لیے جانا ہے یا آج اکیڈمی میں بنو امیہ پہ تھوڑی لعنتیں زیادہ بھیجنی ہے تو تھوڑا ہمیں ٹائم چاہیے اس کے لیے, کیونکہ سنا ہے اکیڈمی میں بھی ہو رہا ہی ہے, ظہر کے ساتھ عصر چل رہی ہے, مغرب کے ساتھ عشاء چل رہی ہے. تو عبداللہ بن مسعود انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, اس کا مطلب ہر نماز ٹائم پہ پڑھو. اور ہر نماز کا ٹائم کہاں ہے؟ حدیث جبرائیل میں, بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کا مطلب اپنے اپنے ٹائم پہ ہے. یہ آگے پیچھے کرنا ظہرین اور مغربین یہ شیعہ لوگوں کا مسلک ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے. اور کہتے ہیں 10 حدیثیں ہیں جمع پر 12 حدیثیں ہیں, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے قطعاً پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. وہ حدیثیں ہمارے سامنے پڑھو, ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے اس میں. کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے.
صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا مغرب اور عشاء کو جمع کیا، اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ عشاء کے وقت میں جام، اس کے الفاظ ہیں جمع کیا ہے. کیا مطلب؟ جمع کا عمل جو ہوا ہے نا وہ عشاء کے وقت میں کمپلیٹ ہوا ہے. مغرب کو اینڈ میں پڑھا تو ابھی جمع ہو گئی نہ. پھر عشاء کا وقت داخل ہوا تو عشاء پڑھی، تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ عشاء میں. یہ مطلب ہے صحیح مسلم کی حدیث کا. اور یہ کم بخت اس موقع پہ مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں، بخاری کو پی جاتے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مغرب پڑھی، تھوڑا سا ٹھہرے اور پھر عشاء پڑھی عشاء کے وقت میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو ابھی تو میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، ابھی اس سے ریکارڈ کرواؤں گا، کیونکہ لوگوں نے یہ دھندا بھی شروع کر دیا ہے. نمازوں کی حفاظت ہو نہیں رہی ہے تو نمازوں کے اوقات میں چینجنگ کر لی ہے کہ شاپنگ کے لیے جانا ہے، آج مجھے یہ کرنا ہے، تو ایکچولی ظہر کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لو. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بہت بڑے علامے ہیں، لیکن اتنے فارغ نہیں ہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. شادیوں کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت کچھ آتا ہے. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ایک بنیان سونگنے والوں کی کا مذاق اڑانا، جن چڑیل بھوت بھگانے والوں کا ریکارڈ لگانا. اچھا، یہ بہت غصے میں آتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دو جن بھیج دو نا یار، مجھے کیا ہے تمہارے پاس اتنے چڑیل ہیں، بھوتے ہیں، تم سندل محبوبوں کو قدموں میں لاتے ہو جنات کے ذریعے. 4 چڑیلیں بھیج دو یار، کیا خیال ہے؟ 5 بھیج دو، 6 بھیج دو، جن بھیج دو، بھیجو. میں بیٹھا ہوں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، آپ کا ویٹ کر رہا ہوں میں. جن تو ویسے ہی شو کر کے پہنچتا ہے نا، بھیجو ابھی فوراً آ جائے میرے سامنے. تو ہے ہی نہیں، بکواس ہے، مسمرزم ہے، دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. بے وقوفوں کا دماغ اکثر اس پہ کیپچر ہو جاتا ہے. جو قوت ارادی جن کی مضبوط ہوتی ہے ان کا نہیں ہوتا کیپچر. تو جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں ان کو الٹی چیزیں نظر آتی ہیں. خیر، عاملوں کا ٹاپک ہے دوسرا بھائی شادیوں کا، اس لیے میرا فائدہ نہیں ہے اس ٹاپک پہ بیان کرنے میں بھائی. بار بار میں اس لیے ٹاپک چھیڑتا ہوں موٹیویشن کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اس سنت کو زندہ کر کے جاؤں. لوگوں میں رواج، اور کافی حد تک رواج الحمدللہ ہو گیا ہے. لوگ بہت آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری 2 ہیں، اس کی 3 ہیں. ایک دفعہ ڈیفینس میں گیا، بیٹھا ہوا تھا، اس نے لوگوں نے کہا ان کی 2 ہیں. آپ کا بیان سن کے کی اس کی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا اس کی 3 ہیں، اس کی بھی 2 ہیں، اس کی 4 ہیں. پھر کافی سارے لوگ ہو گئے نا. میں نے کہا 4 والے آئے، پہلے یہاں بیٹھے ہیں 4 والے ترتیب سے. بھائی یہ اب ترتیب قائم ہو چکی ہے دنیا میں. اب وہ گیا 1 اور 2 والے برابر نہیں ہو سکتے. تو میری عادت ہے تھوڑی مزاح کی نا، تو ڈیفینس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ 4 والے پہلے یہاں، پھر اس کے بعد 3 والے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 والے. کہہ رہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے کہا جو ہو رہا ہے چپ کر کے سنو. پھر میں نے کہا جو 1 والے ہیں وہ ادھر اور کمارے جوتیوں میں بیٹھے جا کے، وہ لوگوں کے جوتے صاف کریں گے. خیر، مجھے نادرا جانا تھا کسی کام سے، نادرا کے آفس نا. تو میں تو سب گھر والوں کی پراپر میں نے ڈاکومنٹس بنوائے ہیں، FRC میں سب کا نام ڈلوایا. تو نادرا میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اور بھی کتنے لوگ ہیں جن کے 4 رجسٹرڈ ہیں نا، 4 نکاح. کہتے ہیں ریئر، بہت ہی ریئر کیس ہے، شاید کوئی ہزاروں میں کوئی ایک ہو یعنی جن کے 4. میں نے کہا کیا مطلب؟ ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جنہوں نے 4 کی. کہہ رہے ہیں مگر FRC میں نام نہیں ڈالتے ان کا. کہہ رہے ہیں 4 والے بھی ہیں لیکن کم بخت ڈاکومنٹس نہیں بناتے. کہہ رہے ہمارے پاس آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اس کے میرج سرٹیفکیٹ بنا دو، اس والی کو پتہ نہ چلے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا الگ بنا دو، ان دونوں کو پتہ نہ چلے. اب خواتین ڈر جائیں گی ہمارے میاں نے پتہ نہیں شاید ایسے ہی نہ کی ہوئی ہوں. تو یہ خاندانی طریقہ نہیں ہے. زنا سے تو بہرحال بہتر ہی ہے، لیکن خاندانی طریقہ یہ نہیں ہے. خاندانی طریقہ یہ ہے کہ جو ایسی کی تیسی بھائی کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور تیسرا ٹاپک جو میں بہت زیادہ چھیڑتا ہوں نا، تو یہ میں بار بار کیوں چھیڑتا ہوں اس کی میں دلیل دے رہا تھا. قرآن بار بار نماز پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا آسان نہیں ہے. نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ. اللہ نے میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، خوف کی حالت میں ہو تو پیدل نماز پڑھو، سواری پہ نماز پڑھو. اے اللہ اتنے مسئلہ کیوں ہے؟ ظہر اثر میں پڑھ لیں گے نا، یا اثر کو مغرب میں پڑھ لیں، مغرب کو عشاء میں پڑھ لیں گے. نا 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 نا، اللہ نے فرمایا اتنی ٹینشن اس لیے دے رہا ہوں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فرمایا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. جنگ ہو یا امن، اس سے ٹائم تبدیل نہیں ہوتا. ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم کے اندر پڑھنی ہے. اس لیے جنگ بھی لڑ دی ہے. یہ تو نہیں کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر سے ایک بم آئے اور سارے نمازی جنت میں. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح پاسبل ہو پڑھ لو، کسی بھی طرح پاسبل نہ ہو پھر معاف ہے. وہ ظاہر ہے جان بچانا پہلے فرض ہے. تو اتنی ٹینشن میں بھی اللہ نمازوں کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے. اور یہاں ہو کیا رہا ہے کہ آج بیان لمبا ہو گیا تو ظہر کہاں ہوگی؟ اثر کے اندر ہوگی. اور پھر مثال دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کی.
عبداللہ بن عباس نے ظہر کو عصر کے اندر نہیں پڑھا تھا، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا خیر، ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تیسرا ٹاپک جو میں بہت زیادہ چھیڑتا ہوں وہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس. اس پہ لوگ بعض اشکال کرتے ہیں، بھائی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، آپ نماز روزے کی ترغیب دو، آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دو. بھائی وہ بھی ہم ترغیبیں دیتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک میں پتہ ہے کیوں زیادہ چھیڑتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو، اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا صرف ایک غم ہو گیا آخرت، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر کے ایک غم بنا دیتے ہیں، بس آخرت، اور اس کی فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کی ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سمٹ جاتی ہیں. اور اگر ایسا واتته الدنیا وہی راغمہ، فرمایا دنیا پھر آتی، پھر بھی آتی ہے لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پھر بھی دنیا ملے گی، دنیا کو لات مارے گا مگر پھر بھی دنیا ملے گی. مگر اس ملنے میں اور پیچھے بھاگنے میں ملنے میں فرق یہ ہے کہ ناک رگڑتی بھی آئے گی، اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا، آپ نے استغنا دی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بھی مل گیا آپ کو، کیا خیال ہے بھائی؟ عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے، موبائل خط پارسل کرتے ہوئے، پٹے. یہ بھی ہو گیا لیکن کیسے ہوا؟ ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے، کمپنی آپ کو بلاتی ہے، سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں، آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین. آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں سر، آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے، ہم نے تھوڑی رکھا ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا، آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح، ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو؟ کہتے ہیں میں جاتا ہوں، اپنے فضائل سناتا ہوں، اتنا ان کو سمجھاتا ہوں، اتنا پیچھے پڑتا ہوں، پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے، تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے، نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا. یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا، پھر بھی نہیں پڑھ رہا. ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں. بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی. دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو. غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری، کیا جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی. تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے، اسٹائل ہی ہوگا زندگی گزارنے کا.
اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا, پھر اور ہم نے علماء کو, اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا. جیب میں دھیلا نہیں ہے, کھانے کی روٹی نہیں ہے, رہتے ایسے ہیں جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے, ملک ریاض ہے, ریاض ملک ریاض, نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے. ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی. وہاں کھیت بھی تھا نا, ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا. شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی, سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس. تو فرماتے ہیں میں رہتا ایسے تھا, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے, کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے. لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ 2-3 رپورٹیں آئی ہیں ابھی, اور بھی آئی ہیں. اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی. کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں. قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا, دھوبی نے رکھ کے لگا دیا. اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں, کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ, بہرحال رپورٹ ہے. تو یہ والا نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یاد رکھو. لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے, یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. خیر, تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے. تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے, پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی. تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے. آج اتنا پیسہ ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھ لو, دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے, لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں. کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو, کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھے بھائی؟ نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں ایسا غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے اس کے, لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے, ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے. پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی؟ نہیں ہے میرے خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ ہی یہ جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو. وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پوزیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو, باتیں کس کی کیا کرو؟ کروڑوں کی کیا کرو. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک کے 4 کروں گا, میں کہتا ہوں تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے؟ غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے,
سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا, یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے. نہیں بھائی, غربت, مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے پال رہے ہیں. چلو بھائی, جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن منک, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں ہے بات یار, پولیس بلانی پڑے گی ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو, اچھا بھائی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ کو عمل کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو, اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں 2-3 اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے. اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو, یہ ہیں مولانا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے, صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی یہ کنایا ہے رزق سے, مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی, اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں, میک اپ کے, جو پلستر جو ہوتا ہے, اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی یہ کنایا ہے, یعنی مطلب یہ کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم ہوئی غنا دیکھا ہے. غنا, استغنا, کچھ بھی نہیں ہے, دولت آ رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا, اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا, انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے, تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں, جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک دھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں, خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی, تو صرف ترغیب نہیں ہے, بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے, اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے, بیٹوں کے سامنے, اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ, کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے, ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے, پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو, صحیح ہے. تو میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے, بے روزگار ہے, وہ کم کماتا ہے, میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں. یہ بتاؤ بچوں کو, ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے, بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, یہ بھی یہ کون, ہدیہ دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں. دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو, بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا, دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے, پوچھتا بھی نہیں ہے وہ بھائی سے آ کے. یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے, خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. تو انسان کو بھی کیا چاہیے, خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے, رحم کر کے خوش ہوتا ہے, تو ہمیں بھی کیا چاہیے, مخلوق پہ ہم رحم کھائیں, ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا
جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ، اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پنا محسوس ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے خوش رہے گا، وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا، عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور، غلط طریقے سے پیسہ، لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا، لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا، اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، آپ کی سوچ ہوگی، ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق، علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہو نا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا، اس پہ بٹھایا جاتا ہے، بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ، کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں. سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا، اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا قیامت تک کے لیے. اب اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیان تھا پہاڑ گنج میں، میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا، یعنی یہ 95-96 کی بات ہوگی، اس وقت کی بات ہوگی. اچھا مجھے بھی انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا تو کنفرم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو کسی اور کو بھی بلا لیا انہوں نے بیان کے لیے. وہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا. اب میں پہنچا ہوں تو وہ بھی، وہ عجیب آدمی مجھے دیکھ دیکھ کے اس کی سانس پھول رہی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. میں حیران ہو رہا ہوں، بھائی تو بیان کر لے، کس نے منع کیا ہے یار؟ دین کی بات ہی کرنی ہے نا دونوں نے، نماز روزے کی ترغیب بھی دینی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا اختلاف ہو، تم گٹکے کے فضائل بیان کرو گے، میں نماز کے فضائل بیان کروں گا. تو دیکھ کے نا وہ عجیب سا ہو گیا، ہونک. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ ہی کا بیان ہوگا، میرا بیان نہیں ہوگا، آپ ڈرے نہیں اس سے، ٹھیک. لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ کیا سیاست ہے بھائی. یہ تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں تو خوش اس پر ہوا کہ اچھا یار مجھے گلے کو سکون مل گیا، ٹھیک ہے نا. ذمہ داری یہ اٹھا رہے ہیں، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ اصول بنا لینا چاہیے، جس کو شوق ہو نا گھسنے کا اس کو کک آؤٹ کرو، بولے چلو یہاں سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کی سلیکشن کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود درخواست دیں کہ مجھے امام لگا دو. فرمایا امام کی سلیکشن کا طریقہ یہ بڑے مدارس سے آپ رابطہ کریں، ان سے بولیں ہمیں اس طرح کا امام چاہیے، ہماری یہ ضرورت ہے. آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو بھیجیں، وہ بھیجیں گے پھر. تو یہ اس سے یہ مسجدوں کے قبضے وبضے اور یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نہیں ختم ہوں گی. ورنہ تو آج کل مسجدیں تو بھائی پوری وہ بن چکی ہیں. خیر، تو اللہ کے یعنی یہ دنیا کے مختلف طریقے ہیں. یہ دنیا ہے لیکن لیول اس پہ دین کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا، سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. کیسی خطرناک الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ پیدا کر دے گا. سامنے جیسے کوئی سامنے چڑیل کھڑی بھی ہو، زندگی میں کبھی سکون ملے گا آپ کو؟ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دے گا، نہ. فقر و فاقہ کا خوف، غربت کا خوف ہر وقت اس پہ مسلط رہے گا. ایک ہوتا ہے نا جن نے آپ کو پکڑ لیا، وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں، اب تو پکڑ ہی لیا نا، کیا خیال ہے؟ جیسے وہ آدمی گیا نا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے، شیر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا، اب تو ہی کر لے جو بھی کرنا ہے تو نے. اب تو ہو گیا نا، خوف جو تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. تو لیکن جن سامنے موجود ہو، چڑیل سامنے موجود ہو، ڈرا رہی ہو، ابھی پکڑا، تو ایسے آدمی کو سکون مل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی ہوس، کتنی ہی دولت آ جائے، ہر وقت غربت کا خوف، فقر و فاقہ کا خوف، دنیا کی نعمتیں چھننے کا خوف، بین عینیہ، اتنا سامنے ہوگا، آنکھوں کے بالکل سامنے، ہٹے گا ہی نہیں اس سے. سوئے گا خیال آئے گا ابے میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے، ابھی ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے، اس کی امپورٹ بند ہو جائے، ابھی ایسا نہ ہو کہ اس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے، ابھی ایسا نہ ہو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں، چلو باہر چلتے ہیں، ابھی ایسا نہ ہو باہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں، ابھی ایسا نہ ہو جائے، ابھی ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کرفیو لگ جائے، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے.
ہر وقت چڑیلوں کی طرح نا غربت کا خوف اس کو ڈراتا رہے گا. اور یہ بھی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہم نے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کو اسٹریس اور ڈپریشن میں دیکھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, کہتے ہیں ہے لیکن شیورٹی نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ رہے گا, کہیں چھن نہ جائے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا آفاق احمد, نہیں جو یوٹیوبر ہے لندن میں, بڑا زبردست اچھا آدمی ہے. تو وہ پہلے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا, پھر توبہ طائب کی کہ اللہ نے توفیق دی تو چینل وینل بنا کے. تو کہہ رہے مجھ سے بالی ووڈ کے بہت سارے ایکٹر ملتے تھے, تو میں ان سے پوچھا تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کی ٹینشن ہے. ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ بڑھاپا نہ ہے. کیونکہ ہمارا جو ہمیں عزت پیسہ ملا وہ ساری ملا ہی شو بازی پر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی ہیرو کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ ہینڈسم نظر آئے, اسمارٹ نظر آئے. ہیروئن کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ بیوٹی کے. کروڑوں روپے ان کے بیوٹی پارلر میں خرچ ہوتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کو, ہیرو ہیروئن اور یہ جو ایکٹروں کی دنیا ہے, ان کو ہر وقت ایک خوف ہے کہ ہم آج جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے. اس وقت سوسائٹی میں ہماری 2% کی عزت, جملہ کمپلیٹ کر لیں, نہیں 2% کی عزت نہیں. یہ علماء کو اللہ نے عجیب نعمت دی ہے, جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ویلیو بڑھتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بزرگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. لیکن ان بیچاروں کو ایک خوف ہے. میں تو ترس کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا طنز مقصد نہیں ہے, ہر وقت خوف. آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ تو بوڑھے ایکٹر بھی اسٹیج پہ بلائے جاتے ہیں, ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں ویل چیئر پہ. یار بھائی صاحب صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہوتی ہے ان کو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اچھا لفظ سیکھ لیا, بھائی صاحب آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو, یہ ان کو صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہے جتنی دیر اسٹیج پہ, اس کے بعد کوئی پرسان حال. کیونکہ شادی بھی نہیں کی ہوتی ان لوگوں نے, بچے بھی نہیں ہوتے, ہوتی ہے تو ایک آدھ بچہ, وہ بھی آج کل کلوننگ سے ہو رہا ہے, پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب سے ہو رہا ہے, وہ بھی نیچرل نہیں ہو رہا کہ بچے کو ماں کی بھرپور ممتا ملے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں ہے, اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ, جنا تکلیف کے ساتھ, 2 سال تمہیں گود سے لگا کے رکھا, 2.5 سال, تو یہ بھی سسٹم ختم. ماں ہے ڈی این اے میں ہے ماں, باقی پیٹ بھی کسی اور کا استعمال ہوا, جننے کی تکلیف کسی اور نے اٹھائی, دودھ ڈبے نے پلایا. تو کیا ماں اولاد کا بھی وہ مضبوط رشتہ نہیں رہتا بھائی؟ بہن بھائیوں کی نعمت تو ملتی نہیں ان بچوں کو, ایک آدھی ہوتا ہے. تو ساری محبتیں تو ختم. تو ان کو سب سے زیادہ ٹینشن بیچارے ایکٹروں کو جو ہوتی ہے, میں طنز میں نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے بھائی ہم سے اچھے ہوں, ہمارا گیٹ اپ دینداری والا ہو, یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے. اور ہم اگر کچھ تھوڑے بہت نماز روزے کی توفیق ملتی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے. تو اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کر دیا. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں یہ لوگ پیدا ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ اچھے ہوتے. لیکن بہرحال یہ قابل طرز زندگی ہے میرے بھائی. ہر وقت خوف کس چیز کا؟ بڑھاپے کا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, ایک کوشش کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کی. لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, نا وہ خوف کی چڑیلیں سامنے آ کے وقتاً فوقتاً ڈراتی رہیں گی. آپ ذرا دیکھ لیا کرو جو 1975 کے ہیرو اور 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ لکھو 1975 میں کوئی ہیرو تلاش کرو اور دیکھو 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے, تو جب ہمیں پتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوگا نا. یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا. تو یہ دنیا بڑی اندھیری ہے. اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے خزاں لیکن اسٹائل اس کا بہاروں والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا, اللہ کو بھول جائے گا, اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا, اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے. فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے, ہر چیز کا خوف. عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا, رقص کرے گا. دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا. اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا, جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ, 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو کافی ہیں. اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا, باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے. اینڈ میں کوئی اور کام کو فوکس کرو, ٹھیک ہے, ہدف نہ بناؤ اس چیز کو, ہدف کسی اور چیز, آخرت کو بناؤ ہدف. قبر کی بھی زندگی آخرت بھی ہے, ٹھیک ہے, جم جاؤ, اچھی صحت, بہت بہترین, ویل ڈن. اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں, ہمارے یہاں ساتھ جم میں آتے تھے, اب کسی کو کیا پتا, کس نام تھوڑی جانتے ہیں, اس لیے غیبت نہیں ہے. وہ بندہ 3-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا,
اور کھاتا کیا تھا, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا. تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ, میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ. ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا نا, جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے, جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا کہ, کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر دی. کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے؟ اعتدال سے چلو نا آپ, اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کا تو ہدف ہی دنیا ہے. وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں, جم جاتے رہتے ہیں, وہ بکرے لگتے رہتے ہیں, یہاں دمبے نکل رہے ہیں, ادھر سے بکرا نکل رہا ہے, ادھر سے گائے نکل رہی ہے, ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے. وہ ساری باڈی ان کی دمبے گائے بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی, ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ, کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ, کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ, کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ, کچھ اللہ اللہ کرو, کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو ہدف بنائے گا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, سب سے پہلے اللہ جس چیز کو ہدف بنائے گا نا اسی کے چھن جانے کا خوف اس کے سامنے مسلط کر دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا, اب یہ گئی, یہ چیز گئی میں سے, یہ گئی. دوسری چیز کیا؟ فرق علیہ شملہ, ہدف اس نے ایک چیز کو بنایا تھا, دنیا کی ایک چیز کو, لیکن اس ایک چیز کے اتنے انڈے بچے پیدا ہوں گے, ہزاروں فکریں مسلط کر دیں گے اللہ اس کے اوپر, ہزاروں فکریں. پھر اس کو یہ ہوگا یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہاں سے بھی یہ بھی بڑا بھی میں بنوں, سب میں بات بھی میری اونچی ہو, صحت بھی میری اچھی ہو, دولت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, عزت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, گاڑی بھی میری سب سے اچھی ہو, موبائل بھی میرا سب سے اچھا ہو, بیگم بھی میری سب سے خوبصورت ہو, اور جو ہے بزنس بھی میرا سب سے آگے ہو. ہر چیز میں کمپٹیشن میں لگے گا تو فکریں سمٹنے کے بجائے پھیلتی چلی جائیں گی. جس کو متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی, کہ اس دنیا سے کسی نے اپنی خواہش پوری نہیں کی. جس نے ایک خواہش پوری کی نا, وہ ایک خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے, اور وہ ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے. ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا یہ ہدف ہے, یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو لائف کو انجوائے کروں گا. نا 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 نا, جب وہ خواہش پوری ہوگی 2-4 دن تک سکون ہوگا, پھر آدمی کہے گا یار اس سے کوئی بڑا ہاتھ مارو. آپ کا کیا خیال ہے؟ سکون میں آ گیا, اربوں روپے میں نے کما لیے, آگے نہ, اگلا پروجیکٹ, اگلا. کیا اگلے سے سکون میں آ جائیں گے؟ نہیں بھائی, اگلا. پھر اس کے بعد آدمی کا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی. ہاں اگر اچھی نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو رہائش کا موقع ملے, پھر ٹھیک ہے. پھر یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو آخرت ہے. پھر کاروبار بھی وہ نیکی بن جاتا ہے. اگر آپ بزنس اس نیت سے کرتے ہو یار لوگوں کو بھی ایک اچھی معیاری رہائش ملے, تو پیسہ بھی آئے گا, معیاری رہائش بھی ملے گی. اگر یہ نیت ہے بھائی پھر تو 10 کرو. لیکن عام طور پہ لوگوں کی یہ نیت ہوتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان يكون له وادیان. آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے نا, تو اس کی خواہش ہوگی کاش اس جیسی 2 وادیاں اور ہو جائیں میرے پاس. یہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہماری بالکل خواہش نہیں ہوگی, اللہ تو ہمیں سونے کی ایک وادی کیا 2-3 ڈلے دے دے بس ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے آپ کو. جب ملیں گے فوراً 2-4 دن کے بعد آپ کہو گے یہ 4 اینٹیں سونے کی, اس کو 8 کیسے بناؤں میں, تو سکون میں نہیں آئے گا میرے بھائی صاحب. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سکون میں کبھی بھی نہیں آئے گا. سکون میں جب ہی آئے گا جب خرچ کرنا سیکھے. یار مر جاؤں گا کل, پتہ نہیں, چلو یار یہ والا پلاٹ اٹھا کے کسی کو دے دو, غریب کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو. ایسا نہیں سارے دے دیں پھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں, ایک اعتدال سے. تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. نبی نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. رات کو سونے کے لیے لیٹے گا, 20 فکریں مسلط ہوگی, یار یہ بھی ہو جائے, یہ بھی نہیں ہو رہا, وہ کام ٹھیک ہوا تو وہ فائل اٹک گئی ہے, یہ کام ٹھیک ہوا تو وہ کام اٹک گیا ہے. کچھ بھی نہ ہونا بیگم عذاب بن جائے گی. ایسے کیس آتے ہیں, سب کچھ سیٹ چل رہا تھا, بہت اونچے گھرانے میں شادی کی, بیگم نے ایسی جوتیاں لگانا شروع کی ہے نا سر پہ, ایسے ڈپریشن میں گئے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک کیس آیا فیکٹری کے مالک کا, بہت کروڑپتی آدمی تھا, اس کی بیگم عذاب جان بنی ہوئی تھی اس کے لیے نا. تو اس نے حضرت سے آ کے بتایا کہ میری بیگم یہ کر رہی ہے, بہت ہی ذلیل کیا ہوا تھا اس کو بیچارے کو. تو حضرت نے فرمایا طلاق دے دو بھائی, پھر اتنی بڑی مصیبت ہے تو کیوں؟ تو اس نے کہا کہ طلاق دوں گا نا تو وہ بھی فیکٹریوں کی مالک ہے, اس کے باپ نے بولا ہے کہ طلاق دینا تو میرے جتنے مزدور ہیں نا اتنی ہی تیری بوٹیاں ہوں گی.
ہر مزدور کے حصے میں ایک ایک گوٹی، کیونکہ انصاف، تاکہ سب کے ساتھ کیا ہو. تو ہمارے حضرت نے جب یہ سنا فرمایا پھر مار کھا. فرمایا کیونکہ ضرب الحبیبی زبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، پھر اس مار کو انجوائے کرو. دیکھو جب آپ کے پاس کوئی کام ہو رہا ہو نا آپ کے ساتھ، اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو، تو پھر کیا راستہ ہے؟ انجوائے کرو آپ. ٹھیک ہے، جب پٹ رہے ہو اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو اس پٹائی کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. تو یہ بھی ایک قول ہے کسی بڑے بزرگ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اتنی ٹینشن کے بعد بھی اس کمبخت کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنا اللہ چاہے گا. اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی پورا زور بھی کمبخت لگا لے گا نا، 4 ٹکے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں موٹیویشنل اسپیکر نا سکسیسفل لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے محنت کی اور آج یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو، بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو، پھر بتاؤ کہ اس سے ڈبل بھی بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے، دھیلا بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے، کوئی حادثہ ہوا سب برباد ہو گیا. اور بعض دفعہ محنت کسی اور نے کی، پھل کسی اور نے کھایا. ہمارے ایک جاننے والے نے اتنی محنت کر کے فیکٹری لگائی، بزنس کیا، چاچا نے قبضہ کر لیا، کک آؤٹ کیا، روڈ پہ آ گیا بیچارہ. وہ کہہ رہے یار میں نے محنت کر کے کاروبار کو کہاں لگایا، چاچا مضبوط آدمی تھا، اس نے ایسی چالیں چل کے کک آؤٹ کیا. مسجد کوئی اور بناتا ہے، قبضہ کوئی اور کرتا ہے، رشتے کا پیغام کوئی اور بھیجتا ہے، شادی کسی اور کی ہو جاتی ہے. جس کو آپ نے بھیجا ہوتا ہے وہی اپنی کر کے آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ ہی کو کاٹ کے آ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا میں نے دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی کو لے کر گیا ہوں تو شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا وہ بھائی تیری شادی نہیں کروا رہی ہے، وہ کاٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ساری محنتیں ہو کے بھی رزلٹ بعض دفعہ زیرو ہوتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے وہی ہارٹ اٹیک میں ہلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا. شوگر اسپیشلسٹ جو شوگر کی دوائیاں ایجاد کر رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا ریسرچر ہوتا ہے، اسی کو گردے فیل ہو جاتے ہیں شوگر سے. گردوں کے اسپیشلسٹ ڈائلیسس کروا رہے ہیں. جم میں آدمی دل کو کمزور کرنے کے لیے جاتا ہے یا مضبوط کرنے کے لیے؟ مضبوط. کتنے کیسز ہیں جم ہی میں اٹیک ہوا مر گیا، گئے تھے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ویٹ اٹھایا، چلو بھائی انا للہ ہو گیا. یعنی جو کامیابی کا ذریعہ جو چیز تھی وہی چیز ناکامی کا ذریعہ بن گئی. اس لیے نبی نے فرمایا کہ دنیا ملتی بھی اس کی سوچ اور اس کی محنت میں نہیں ہے، ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، دنیا کمانے میں اعتدال سے کام لو، یعنی حد سے زیادہ دنیا کو مسلط مت کرو. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو، اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اپنے نصیب سے زیادہ کا تم نہیں کما سکتے. تو جب نہیں کما سکتے بھائی اعتدال سے. آپ کو پتا ہے بعض موٹیویشنل اسپیکر جو لوگوں کو پیسہ بنانے کی ترغیب دیتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ بعض ان میں ایسے ہیں جو کھسک گئے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، کیونکہ اتنا ہر وقت وہ پیسہ 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 بناؤ پیسہ بناؤ، اور خود بھی پیسہ کاروبار، وہ ہوتے ہوتے نہ سکون مل رہا ہے، نہ نیند ہو رہی ہے، نہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. اتنا زیادہ دماغ پہ جب ایک چیز کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، دماغ کی سیٹنگ آؤٹ، دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. تو میں ٹینشن پہ اس لیے بار بار میرے بھائی بیان کرتا ہوں کہ میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، سائیکولوجسٹ نہیں ہوں. یہ ٹینشن اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ وہ ٹینشن ہے جس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ گناہ ملے گا. اب دیکھو پچھلے جو قومیں تھی نا انبیاء کی، وہ گھر بنانے کی ٹینشن بہت زیادہ لیتی تھی. پچھلی جو قومیں ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان کی ٹینشنوں میں ایک بہت بڑی ٹینشن یہ تھی کہ گھر ذاتی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. ہونا چاہیے اچھی بات ہے، مضبوط بھی ہونا چاہیے. تھوڑی بہت اس کی ٹینشن بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑی بہت ٹینشن کی، یار تھوڑا سا پیسہ بچا کے گھر بنا لو، تھوڑی بہت. لیکن وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے، یار نہیں اپنا ہونا چاہیے، نہیں بھائی ہونا، اور بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ کیا کرتے؟ اب یہ سیمنٹ بجری تو شاید ایجاد نہیں ہوئے تھے، بجری تو تھی، سیمنٹ ویمنٹ کا نہیں سیٹ اپ ہوگا یا ہوگا، لیکن ان کو بہت ہی مضبوط چاہیے تھا. تو بہت مضبوط کے لیے وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے چٹانوں کو نا تراشنا شروع کرتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ یہ آسان کام ہے، مشکل کام ہے؟ تھوڑا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ. یار پوری چٹان سنگے مرمر کی آپ نے اس کو تراشنا شروع کر دیا، تراش کے واش روم بنا دیا، پھر پیچھے محل بنا دیا، پورا گھر. نبی نے ان سے کہا کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. ابے بھائی اپنی عمر تو دیکھو،
اتنا مضبوط کیوں بنا رہے ہو؟ اتنا مضبوط گھر، تمہاری ہڈیوں میں سریا اتنا مضبوط تھوڑی ڈلا ہوا ہے، وہ تو گلتا چلا جا رہا ہے. ہڈیوں کا سریا تو بہت تیزی سے 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے. گھر اتنا مضبوط، اتنا مضبوط. بھائی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بھائی بچے اپنے لیے خود بنا لیں گے نا. اگر بچوں کے لیے بنانا ہے تو بچوں کی بھی اتنی زندگی نہیں ہے. اپنی زندگی کو، آدھی زندگی کو گھر بنانے میں برباد کر دیا. کوئی اور کام کر لیتے، حالانکہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. میں جو ذاتی گھر کے بارے میں بار بار بولتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے میرے بھائی ذاتی گھر میں زیادہ دلچسپی لینا. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بہت پیسہ دیا ہے بنا لو، نہیں ہے چھوڑ دو ایسی کی تیسی. یہ اینٹ اگر آپ کی اپنی نہیں ہے لیکن بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو، اور سونے کا موقع، ایک گھر آپ کا اپنا نہیں ہے لیکن آپ کو رہنے کا موقع مل گیا، پنکھا چل رہا ہے، کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے، دوسری راستے سے نکل کے جا رہی ہے، دھوپ مل رہی ہے، کوئی بات نہیں. کروڑوں روپے اس نے لگائے، انجوائے کون کر رہا ہے اس میں؟ کرایہ دار. کوئی بات نہیں، لائف کو انجوائے کرو. اتنی پاگل پنا ہے. میں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، اور کاش میرا ذاتی گھر ہوتا. میں نے کہا کیوں پھٹے پہ نہیں لیٹے گا اگر تیرا ذاتی گھر ہوگا؟ ذاتی گھروں سے کیا جنازے نہیں اٹھتے؟ نہیں مفتی صاحب کرایہ دار کی ٹینشن ہے. بھائی صاحب ذاتی گھر کی ٹینشن اس سے بڑی ہے. تو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت پیسہ دیا تو بنا لو بھائی. جن کو بہت پیسہ ہے وہ تو پھر ٹینشن بھی نہیں ہوتی نا ان کو. وہ پھر میرے پاس تھوڑی آئے گا روئے گا ہائے مفتی صاحب ذاتی گھر نہیں. یہ تو غریبوں کے مسئلے ہیں نا. میں غریبوں کو خطاب کر رہا ہوں. غریبوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں خطاب، آپ کے علاوہ جو غریب ہے ان کو خطاب کر رہا ہوں. جب ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ذاتی گھر نہیں، اب غریب آدمی کے لیے کرایہ دینا کتنا مشکل ہے. میں نے کہا یار آپ کے مینٹل لیول کو سلام ہے. بیچارے غریب کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے، کروڑوں روپے کا ذاتی گھر خریدنا آسان ہے. جس کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے ہم اس کو ترغیب دے رہے ہیں ذاتی گھر ہونا چاہیے. وہ ڈپریشن سے نہیں مرے گا تو اور کیا ہوگا؟ مر رہے ہیں خالی. یہ ہوائی بات نہیں ہے. ساری زندگی محنت کر کر کے 60 سال میں جا کے اپنا گھر بناتے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے بھائی صاحب. اب آپ کے لڑکنے کا ٹائم آ گیا ہے. اب قبرستان میں بنا لیتے گھر. اب تو ختم. یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان. یہ حدیث پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے مجھے. بہت فائدہ ہوا اس حدیث سے بھائی. فائدہ اس سینس میں کہ میں بھی تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا نا، تو اب میں حدیث سوچتا رہتا ہوں بھائی تو نہیں کہیں ادھر کو جا رہا. تبھی میں نا جامعہ کے قریب میں نے اپنے بچوں کو شفٹ کیا ایک جگہ، تو اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے. تو میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو کے بہت دفعہ دیکھتا ہوں بیٹا آنا تھوڑے دن میں. میں نے کہا قبرستان کے قریب گھر ہونے سے یہیں سے پٹے سے نکالا یہیں پارسل کر دیا، ختم. اتنی سی بات ہے. اب کیا میری اینٹ، میرا پنکھا، میری دیوار، میرا واش روم، لوگ خوش ہو رہے تھے مجھ سے یہ میرا واش روم دیکھیے آپ. ایک تو نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اس پہ اترانا میرا واش روم. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرے کرایہ دار کا واش روم دیکھ، بنایا اس نے کروڑوں روپے لگا کے، استعمال کون کر رہا ہے؟ فری پھوکٹ میں. صرف مہینے کا اتنا کرایہ دیتا ہوں، سوتا بھی ہوں. بچے بھی میرے پورے 18 اسی سٹائل میں پیدا ہوئے ہیں انہی گھروں میں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا کرایہ دار بھی بہت لچڑ ہوتے ہیں. کرایہ دار پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ کوئی ضروری خرچہ بھی ہو نا گھر میں وہ بھی نہیں کرے گا کہ ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. اتنا بھی لچڑ پن ٹھیک کمبخت تو رہ تو خود ہی رہے ہو نا. اگر وہ مالک مکان کنجوس ہے، وہ نئی دیوار اکھڑی ہوئی کلر کر رہا، تو 2 دبے لا کے یہاں خود ہی کر لے یار. تو بعض لوگوں کے گھروں میں جاؤ بھنگی خانہ بنا ہوا ہے گھر ان کا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں بناتے اس کو؟ کہتے ہیں ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. ابے تو 10 سال سے رہ رہا ہے، تو وہ اگر لچڑ ہے تو رہ تو ہی رہا ہے نا. ایک کیل ٹھوک دے یار، یہاں پہ گھڑی لگا دے. کیل کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے کہ ہمارا گھر تھوڑی ہے. تو تبھی تو مجھے پھر افسوس ہوتا ہے یار، یہ دنیا مسافر خانہ تھوڑی سمجھ رہے ہیں اس کو. اتنی پیسے سے محبت، پیسہ اصل ہے. کسی اور کے گھر پہ بھی اگر آپ پیسہ لگا کے فائدہ خود اٹھا رہے ہو تو لگا دیا کرو، اس میں اتنی ٹینشن مت لیا کرو. کوئی زیادہ ٹینشن کی، وہ اگر وہ لچڑ پن دکھا رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، تو رہ تو تم ہی رہے ہو نا. تو میں نے اپنے گھروں پہ بہت خرچہ کیا کرائے پہ رہتے ہوئے، خود لگایا میں نے بہت دفعہ کیا کہ یار وہ نہیں کر رہے تو چلو ہم کر دیتے ہیں، رہنا ہم نہیں ہے. تو پورے ریپیئر کیے میں نے گھر اپنے، حالانکہ کرائے کے گھر ہیں. پھر مالک مکان کو جب ویڈیو بھیجی، مالک مکان بھائی یہ تو تمہیں بڑا لگژری بنا دیا، بڑا تھینک یو. اس کو ڈر تھا ایسا تو نہیں ہے واپسی پہ یہ اتارتے ہوئے لے کے جائیں گے سب چیزیں. اس کو میں نے تسلی دی نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا ہے. ہم کو دروازہ کھڑکی یہاں سے نکال کے نہیں لے کے جائیں گے، یہ کھڑکی بھی آپ ہی کی ہے، پکی ٹکی آپ کی ہو گئی. یہ بھی بڑا لچڑ پن ہے نا. 10 سال کے بعد آپ کو گھر خالی کر رہے ہو، کھڑکیاں دروازے میں نے لگائے تھے تو میں لے کے جا رہا ہوں. صحیح. تو میرے بھائی میں زیادہ شو مارنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی. میں بار بار جو ان چیزوں پہ اتنا بیان کرتا ہوں، دنیا کی محبت ختم کرو. اللہ کو دنیا کی محبت
دنیا مردار کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی دیکھو موٹیویشن کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدبودار چیز ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے, جس پہ ہم اتنا ڈپریشن اتنی ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ ختم ہونے والی ہے, تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنا ہے اور اٹھا کے لوگ قبر میں کروٹ کے بل لٹا کے آئیں گے. 3 دن تک کل سویم ویم 2-4 چیزیں ہوں گی, اس کے بعد قصہ ختم. کروڑوں اربوں روپے پھونک دیے, انجوائے کون کرے گا؟ بعد والے. تو وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی بیچ باشت کے کھا جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنانے کی فکر کرتے ہیں. تو حالانکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے بنایا تھا تو رہ لیتے نا اس میں. اب آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. آپ کے لیے کس نے بنایا پھر؟ ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اپنے ذاتی, بہت پرانی بات ہے 10 سال پہلے کی, آپ اپنا ذاتی گھر کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا میری اتنی بچت ہی نہیں ہے کہ میں اتنے ٹینشن لوں, تو میں کھانا پینے میں بہت ہاتھ مجھے محدود کرنا پڑے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی. تو انہوں نے کہا اپنے بچوں کے لیے ٹینشن لیں. میں نے کہا میرے والد صاحب نے میرے لیے گھر بنایا تھا تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو. اب میں فوراً ٹینشن لینا شروع کر دوں اپنے بچوں کی تو والد صاحب کا مقصد فوت ہو جائے گا. ان کا مقصد تھا مجھے ٹینشن سے بچانا نا, تو میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد کے بچوں کی فکر کرتا ہوں. بہت گہری بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر میں اپنے بچوں کی ٹینشن لے کے گھر مسلط کر لوں تو میں ٹینشن میں آ گیا نا, جبکہ میرے والد صاحب مجھے گھر بنا کے گئے تاکہ میں ٹینشن سے نکلوں. تو میں نے کہا میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد صاحب کے بچے کی فکر کرتا ہوں. اپنے باپ سے مجھے محبت ہے, میرے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی, وہ کہے گا میرے ابا کہیں گے کہ میں نے اتنی ٹینشن لے کے اس کے لیے گھر بنایا تاکہ اس کو ٹینشن نہ ہو, لیکن اس کو تو مجھ سے بھی بڑی ٹینشن ہو گئی, 18 کی ٹینشن ہو گئی اس کو تو, کہ سب کے لیے گھر بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابا کہیں گے میرا پیسہ ضائع ہو گیا نا. میں نے کہا مجھے اپنی نہیں, مجھے اپنے ابا کی بڑی فکر ہے, میں ابا کا پیسہ ضائع نہیں ہونے. بہت مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائی پیدا کر لو اپنے اندر دنیا سے. میں دنیا کمانے سے منع کر رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں. کمانے سے کوئی نہیں منع کر رہا, دل میں جگہ مت دو. قبرستان جایا کرو, زیارت کیا کرو. جب گھر بناؤ نا, یہ میری ٹائل ہے, یہ میرا نل کا, قبرستان جاؤ, بولا آنا کہاں ہے؟ آنا ادھر ہی ہے, تھوڑے دن میں ختم. اس سے وقتی ٹینشن بڑھے گی لیکن بڑی بڑی ٹینشنیں ختم, بڑی بڑی ٹینشنیں ختم. تو حدیث جلدی سے مکمل کر لوں. فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. فرمایا پوری زور لگا دے گا دنیا کے پیچھے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں بار بار ٹینشن پہ بیان کرتا ہوں, بار بار, کیونکہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. اور ٹینشن ختم کرنے کا علاج بھی اسلام کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ جب تک دنیا کی محبت ختم نہیں ہوگی یہ ٹینشن نکلے گی نہیں. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ہاں, یہ ان کا بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے بیماری میں ان کے اہل و عیال چھین لیے, ان کی اولاد چھین لی. آتیناہ اہلہ, اللہ فرماتے جب ہم نے ان کو شفا دی تو ان کے گھر والے بھی لوٹا دیے. بیوی رہ گئی تھی جس نے خدمت کی, باقی سب اولاد کی موت واقع ہو گئی تھی. یہ بھی آزمائش تھی نا دوسری بیماری میں. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ایوب کو علیہ السلام کو آزمایا, جب ہم نے ان کو شفا دی تو آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم رحمتا منا, ہم نے ان کو ان کی اولاد بھی دے دی اور اس جیسی اور بھی دے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو, بظاہر معلوم ہوتا ہے, کوئی صحیح حدیث اس کی تفسیر میں نہیں ملتی, لیکن قرآن کے الفاظ سے بھی اور بعض روایات سے بھی, مفسرین کے اقوال سے بھی, کہ اس اولاد کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی اور اس جیسی اولاد مزید دے دی, کا مطلب اور برکت دے دی اولاد میں. تو یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بچے دو ہی اچھے, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو میں نے ڈبل اولاد دے دی, تو اس کا مطلب اولاد اللہ کی نعمت ہے. اگر اس وقت فیملی پلاننگ والے ہوتے تو وہ کہتے ہیں اللہ بیچارے ابھی بیماری سے ٹھیک ہوئے ہیں, تو انہیں ڈبل اولاد دے کے ان کی ٹینشنیں بڑھا دی. تو اللہ کہے گا اولاد گفٹ ہے, اولاد ٹینشن نہیں ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. ہبہ عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. تو یہ گفٹ ہے, گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے اولاد. سمجھتا ہے نہیں سمجھے جاؤ. کیا کہ تھک گئے, گلا بیٹھ گیا میرا, بولا نہیں جا رہا مجھے. وہی 2 بچوں پہ ہی اٹکے میں آ کے اٹکے رہو, اپنی بڑھاپے کو برباد کر رہے ہو. مفتی صاحب کیا نماز میں رکوع میں سجدے میں جاتے وقت شلوار اوپر کی طرف کھینچنا کیسا ہے؟ پہلے سے کھینچ کے رکھو میرے بھائی, کیوں نماز میں ہاتھ بھی لوجہ ہلا رہے ہو؟ پہلے سے فولڈ کرو, شلوار کو اوپر کرو.
مفتی سے بریلویوں کے پروگرام میں جا کر لنگر کھانا کیسا ہے، یہ بریلویوں سے پوچھو، مجھ سے نہیں پوچھو. فرقہ وارانہ سوال مت پوچھا کرو، فرقوں کے نام لے لے کے فرقوں کی آپس میں آگ مت لگایا کرو. تم لوگ خود پہلے مولویوں کو لڑاتے ہو کمبختوں، پھر تماشا دیکھتے ہو، شریاں چھوڑتے ہو، پھر بولتے ہو یہ دیکھو دیوبندی بریلوی کے خلاف بول رہا ہے، بریلوی اہل حدیث کے خلاف بول رہا ہے. تو یہ بولنے پر مجبور کون کرتا ہے؟ تم لوگ ہی کرتے ہو، مزے لیتے ہو تم لوگ، سمجھ رہے ہو. میری بیوی پریگننٹ تھی، میں نے 3 طلاقیں دے دیں. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اس بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے؟ اسلام صاف طور پہ کہتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے اور یہ ان کے پرانے بیانات ہیں. اب وہ 3 طلاق پہ یہ بات نہیں کرتے. میری ان سے ملیشیا میں بات ہوئی، میں نے 3 طلاق کے موضوع پر بھی ان سے بات کی. میں نے کہا 3 طلاقوں پر تو اجماع ہے، قرآن بھی کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں. 28ویں پارے میں اللہ نے سورہ طلاق میں بتایا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دیا کرو. شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے تو اللہ منع اسی لیے کر رہا ہے کہ ہو جاتی ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ رجوع کی صورت باقی رکھو، 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیا کرو. تو اس کا مطلب دو گے تو رجوع نہیں رہے گا نا. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ رہے گا، جو شریعت کے خلاف دے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا. اتنی واضح قرآن کی آیتیں ہیں. پھر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ جس سے بھی جب بھی پوچھا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، سب نے ایک ہی جواب دیا کہ 3 ہوتی ہیں جب بھی پوچھا گیا. اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی ہے انہوں نے. اتنا مضبوط اجماع. اب ہو کیا رہا ہے، جب میرا یہ کلپ چلتا ہے تو اہل حدیث علماء کیا کرتے ہیں، دیوبندیوں کے حوالے لے آتے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں فلاں عالم دیوبند نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، فلاں نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. دیکھیں آپ سے بات قرآن و حدیث کی اور صحابہ کی ہو رہی ہے اور آپ ریفرنسز کس کے دے رہے ہیں؟ دیوبندیوں کے. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ نے کلمہ دیوبند علماء دیوبند کا پڑھا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ تو علماء دیوبند کو مانتے ہو. بالکل نہیں مانتے ہم. قرآن و سنت کے خلاف علماء دیوبند کے قول کو ہم بالکل بھی نہیں مانتے. اگر کوئی دیوبند کا عالم قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا دیوار پہ اٹھا کے پھینک دیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کے قول کو، اس کو نہیں، ان کو تو وہی رہنے دیں گے. تو آپ ہمیں دیوبندیوں کے ریفرنسز بولو مت دیا کرو. ساری دنیا کے سارے دیوبندی علماء مل کے بھی کہتے ہیں نا 3 طلاق ایک ہوتی ہے. میرے شیخ کہیں، میرے پیر و مرشد کہیں، ہم کہیں بھائی آپ اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتے. دیوبندی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دیوبندیوں کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اول تو دیوبندی ایسا کہتے نہیں ہے، لیکن کسی نے کہا بھی ہو، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، فوراً وہ لے آتے ہیں فلاں دیوبندی نے لکھا، فلاں دیوبندی نے لکھا. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اس کی دلیل کیا دی ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں ہے. بعض معتدل اہل حدیث عالم ہیں، بڑے معتدل ہیں، جب ان کی میں کلپ سنتا ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. یار ہم آپ سے سوال کیا کر رہے ہیں، آپ جواب، سوال گندم کے بارے میں ہو رہا ہے، جواب میں آپ چنا پیش کر رہے ہو ہمارے سامنے. صحابی سے دکھاؤ نا یار. میں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کسی صحابی سے ضعیف حدیث دکھا دو جس میں اکٹھی 3 کو ایک کہا انہوں نے، ضعیف بھی نہیں ہے. صحابہ کو دین سمجھ میں نہیں آیا. تو وہی حدیث بس ان کے پاس ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. اس کا قاری خلیل رحمان صاحب جو ہے نا، خلیل رحمان نام ہے نا ان کو، جو ٹی وی میں آتے تھے، خلیل الرحمان صاحب. نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے میرا نام لے کے بہت بدتمیزی سے رد کیا، ورنہ میں ان کا کبھی نام نہیں لیتا، ہمیشہ احترام سے بات کرتا تھا. ابھی ان کا ایک کلپ آیا ہے، میرے اس کلپ کے ساتھ وہ ان کا کلپ چلا دینا. کوئی مجھے نہیں پتا وہ کلپ کہاں گیا، میں نے خود سنا ہے. میرے پہ بڑا طنز مارا ہے انہوں نے کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ان کو چاہیے صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں. جب یہ علماء کا طرز عمل ہوتا ہے نا ایسے تنزیہ، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اب آپ اپنی عزت خود ہی نہیں کرانا چاہتے، آپ اپنی عزت خود ہی نہیں کرانا چاہتے. تو میرا قاری خلیل صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو تو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا. آپ نے بیان میں کہا کہ قسطوں کا کاروبار حرام ہے، اس پر حدیث پیش کی، حدیث کا مطلب بھی غلط بیان کیا آپ نے. پیچھے سے کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع نقل کیا کہ قسطوں کا کاروبار حلال ہے. تو انہوں نے جواب میں پتا کیا ہے؟ جواب میں کہا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. قرآن و سنت کے خلاف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، قرآن و سنت چھوڑ دیا. تو بھائی صاحب آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو نا، اجماع نے اس تشریح کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس لیے آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو اجماع سے پتا چلا اجماع ٹھیک ہے، آپ غلط ہو. قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ بات کہی. پھر کہا کہ عورت کو بھی ہر وقت خلا کا حق حاصل ہے، خلا کا رائٹ حاصل ہے. اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے
کہ وہ یک طرفہ کھلا, تو اس پہ انجینئر کے خلاف جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا آپ سن لیں. پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں, کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, آپ نے کہا 1. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے, آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ لوگ نا میرے کلپ میں یہ چلا دیں گے ساری, اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, لوگ چلا دیں گے. اب قاری خلیل صاحب کا نا یہ کلپ لگا کے ان کے ریفرنسز مل جائیں گے آپ کو. تو کسی نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے, تو محترم نے کہا کہ نبی صحیح مسلم میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میرا قاری صاحب سے سوال ہے کہ حضرت مجھے تو صرف شادیاں آتی ہیں, آپ کو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا, تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو جو سزا آپ دینا چاہیں نا میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں ہے. اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے, جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں, کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے, تو پھر نبی کی طرف منسوخ کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی. آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے, پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو, بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا. تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا 3 کو 3. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, عمر نے کیا کیا, متا پر پابندی لگا دی. تو ہم کہتے ہیں جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب. کیا جواب ہے اس کا؟ بھائی متا کے نبی کیا ہے, نبی کے آرڈر سے نہیں کیا متا کسی نے, معاذ اللہ, حرام ہو گیا تھا پہلے ہی. بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا, ان کو نہیں پتا تھا حرام ہے. ایسے ہی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اکٹھی طلاقیں دیتا تھا, چاہے 1 یا 10 طلاقیں دیتے, وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی. تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی الطلاق مرتان, قرآن نے اس حکم کو منسوخ کر دیا, جیسے متا کو منسوخ کیا گیا ہے اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا. این ممکن ہے بہت سے صحابہ کو معلوم نہ ہو تو وہ اکٹھی 3 کو 3 سمجھتے رہے. اگر آپ یہ حدیث کی یہ تشریح نہیں کرتے تو قاری خلیل صاحب میرے ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دو, دائیں بائیں گھمانا نہیں بات کو, لوگ گھماتے بہت ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نبی کے حکم پہ معاذ اللہ ایسا کوئی نہیں ہے. نبی کے حکم پہ, نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 3 ہوتی تھیں. یعنی آپ کی حدیث کے مطابق نبی کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 1. مرد کو رجوع کا حق تھا, حضرت عمر نے سیاستاً پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں اور 3 کو 3 نافذ کیا. تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل رحمان صاحب سے, جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. قاری صاحب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ بولو نا. ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی, اس کی بیوی حلال ہے, حضرت عمر نے کیا کیا؟ حرام. کیا خلیفہ کو ایسی سیاست جائز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے, تو آپ صاف صاف بول لو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے. شیعہ لوگ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے تحریف کی ہے, یہی حدیث پیش کر کے. آپ آدھے شیعہ بن رہے ہو آدھے سنی بن رہے ہو, بات وہی کر رہے ہو, نوالا شیعوں سے لے رہے ہو آپ, لیکن آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا یہ. ابے بھائی صاحب, یہ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ سزا اتنی ہے تو بڑھا دی اس کی سزا, کوڑے زیادہ لگا دیے. 3 طلاق پہ نبی کے دور میں سزا نہیں ملتی تھی, حضرت عمر نے سزا نافذ کی ہے, کوڑے لگائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. میری بیوی ہے اور پکڑا کسی اور کو دی بھائی سیاستن. قرآن کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی ہے اور حضرت عمر کہہ رہے سیاستن ہو گئی ہے. تو طلاق میں سیاست نہیں چلتی ہے. اہل حدیث سے میں یہ سوال کر رہا ہوں لیکن اس کا جواب نہیں آتا. جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 طلاقیں میں اہل حدیث سے اختلاف ہے ہمارا, یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. فلاں نے یہ لکھا, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ آئندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں. آپ تو طلاق کے مسئلوں میں تو بار بار کہتا ہوں اہل حدیث لوگ بہت 2 نمبریاں کرتے ہیں. اور فرض کر لو یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے, دلیل کے لحاظ سے تو پھر بھی کون سا مضبوط ہے؟ 3 ہوتی ہیں. تو آپ یہاں دلیلوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ تو نہ خلا کے مسئلے پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, نہ قسطوں کے کاروبار کے مسئلے پر. آپ نے حدیث کا ترجمہ بھی غلط کیا. اور تیسری اجماع, جب ابن تیمیہ کا اجماع نقل کیا, پیچھے سے کسی کان میں کہا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اجماع اس پر, تو فوراً بدل دیا کہ وہ جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف اجماع. قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا بھائی صاحب.
تو اگر اجماع ہو گیا ہے تو اجماع کو اس لیے لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا. تو یہ تو پھر آپ تو دین کا سارا بھولیا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا اس طریقے سے. تو اس لیے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کے پاس ککھ بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی نے حضرت رکانہ کی حدیث پیش کرتے ہیں, قاری خلیل نے ٹی وی میں یہ بھی حدیث پیش کی حضرت رکانہ کی, اس میں کہ نبی نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ وہ انہوں نے صحابی نے ایک مجلس میں دی تھی تو آپ نے فرمایا وہ ایک ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ یہ حدیث بیان کر دیں, لنگڑی لولی سند ہے اس حدیث کی, لنگڑی لولی سند ہے, کسی نے بھی اس سے استدلال نہیں کیا ہے, صحیح ہے نا. سب محدثین نے کہا ایسا نہیں ہے, جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ آپ کے خلاف جاری ہے وہ حدیث. صحیح سند وہ ہے جو امام شافعی نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے, اس میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک طلاق دیکھی تھی, تاکید کی نیت سے اس لفظ کو 3 دفعہ دہرایا تھا. تو نبی نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہاری نیت ایک کی تھی, انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا قسم اٹھا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں قسم اٹھا سکتا ہوں. قسم اٹھایا. تو وہ تھی جیسے ہم کہتے ہیں نا سانپ سانپ سانپ, ایک ہوتا ہے لیکن اس کو دہراتے 3 دفعہ ہیں. تو اس پہ قسم اسی وجہ سے نبی نے اٹھوائی ہے کہ بھائی 3 دفعہ دی ہے. تو وہ اصل جو صحیح سند ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں, اور جو مجہول راویوں کی سند ہے اس کو ذکر کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے بہت بہت الٹ پٹانگ کی ہے اس میں اہل حدیث لوگوں نے, اللہ ان کو ہدایت دے. پھر بات بھی نہیں سنتے, بیٹھتے بھی نہیں ہیں. میرے ایک دوست ہیں اہل حدیث, میں نے ان کو کلپ بھیجا اپنا 3 طلاق پر نا, میرا یوٹیوب پہ ریکارڈ کروایا میں نے باقاعدہ پورے ریفرنسز کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. میں نے کہا یار آپ اپنے حدیث علماء کو بولو کہ یہ سن کے کائنڈلی ایک دفعہ سنیں, ہمارا مقصد کوئی کسی پہ طنز نہیں ہے, آپ اس کو سنیں, آپ کیوں فتوے دے دے کے حلال کو حرام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے اہل حدیث علماء کو دیا, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ اختلافی مسئلہ, یہ حل ہونے والا نہیں ہے. کمال ہے یار, آپ تو محقق ہیں, آپ تو مقلد ہیں ہی نہیں. تو محقق کا کام ہوتا ہے تمام پیرایوں سے تحقیق کرنا نا, تو اب کیوں نہیں کر رہے آپ تحقیق؟ تو ادھوری تحقیق نہیں ہوتی بھائی صاحب, سمجھ رہے ہو. اچھا بھائی, تو ٹو دا پوائنٹ بات 3 طلاق کے مسئلے میں. قرآن میں کہاں لکھا ہے اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں؟ نمبر 1, کسی ایک صحابی سے دکھا دو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی. اگر یہ دکھائیں گے نا تو مجھ سے مطلب پوچھ لینا, ترجمے میں ڈنڈیاں ماری جا رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ ہو سکتا ہے دکھا دے کوئی, مجھ سے مطلب پوچھ لے, میں بتا دوں گا یہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے. سمجھتے ہو. ایک نے مجھ سے کہا کہ حضرت عمر کو آخر وقت میں ندامت ہوئی تھی کہ میں نے 3 کو 3 نافذ کیوں کر دیا. میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے حدیث دکھائی. میں نے کہا ترجمہ کر اس کا. بھائی ترجمے میں ایسا کوئی لفظ تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اور میں نے کہا اگر حضرت عمر کو ندامت ہوئی ہوتی وصیت کر جاتے, بھائی میں نے غلط قانون بنا گیا ہوں, اس کو کائنڈلی فوراً کیا کر دو, چینج کر دو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری ملیشیا میں اس پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا میری پہلے تحقیق ناقص تھی, اب میں نے مزید تحقیق کی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کر لی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کوئی پرانی کلپ چلا رہا ہے نا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اب وہ نہیں چلا سکتا. اب اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھو گے وہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ خاموشی اختیار کریں گے. بھائی یا تو یہ بول دیں گے علماء کا اختلاف ہے اس میں, ٹھیک ہے, اس وقت کے علماء کا, صحابہ کا نہیں. صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے, صحابہ سب اس میں ایک ہی اس پر ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اور آپ فرض کرو نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی, فرض کر لو. تو جب حضرت عمر کے نے فیصلہ کیا امیر المومنین, سب نے مان لیا, اور نبی نے حکم بھی دیا کہ سنت خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرو, تو آپ کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا کیا ضرورت ہے پھر؟ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا ہی نہیں, وہ شریعت کا حکم تھا جو نافذ کیا حضرت عمر نے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی. ایک نے مجھے کہا کہ حافظ صدیق سے آپ اس پہ مناظرہ کرو, آپ نہیں کر سکتے مناظرہ. وہ نہیں ہے صدیق حسن, وہ جو آیا تھا یہاں پہ, اس بیچارے کو پتا نہیں ہے حافظ صدیق سے ہمارا اصل مناظرہ 3 طلاق پہ طے ہوا تھا. مجھے پتا تھا حافظ صدیق زہر کا پیالہ پی لے گا, 3 طلاق پہ میرے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. میرا 3 طلاق پہ بیان کیا, اس کے نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہیں حافظ صدیق کو بلا لو, آپ کو بتا دے گا وہ کیا ہے. حافظ صدیق کو 100 دفعہ بلا چکا ہوں میں. جو لوگ تھے نا اس کے ارد گرد, ان سے پوچھو آپ کے اصل تو طے ہوا تھا 3 طلاق پہ, اور مجھے پتا تھا یہ بھاگے گا 3 طلاق پہ, یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, کبھی نہیں بیٹھے گا میرے سامنے. اب تو تھریٹس ویسے ہی ہے نا 3 طلاق پہ زہر کا پیالہ پی لے گا میرے سامنے, اور اب بھی ہے, بلا لو آپ, میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے 2 نمبری کی. حافظ صدیق نے, حافظ صدیق ہی نام ہے نا, کچھ اور کسی اور کو نہ رگڑے لگا دوں. وہ جو میرے سامنے پلر پہ آ کے بیٹھا تھا, بعض میں نام ہی بندے کا غلط لے رہا ہوتا ہوں میں, صدیق ہی ہے نا. ابھی جو اہل حدیث کے نہیں, وہ حافظ صدیق وہ جو صدیق رضا, ہاں. تو اب بھی تیار ہوں, اب بلا لو. ہوا یہ تھا کہ میں نے ان کو بہت کہا, یہ فتوا دے رہے تھے 3 ایک ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ مت لوگوں کو حلال حرام میں فرق اللہ نے رکھا ہے, وہ نہیں, تمہاری تحقیق نہیں ہے اس پہ. انہوں نے کہا نہیں. جب میں نے چیلنج کیا تو انہوں نے کہا نہیں اس پہ نہیں بات کروں گا میں. بھائی کیوں بات نہیں کرو گے؟ اگر آپ تو محقق ہو نا, آپ کے بقول تحقیق پوری کی بھی ہے نا آپ نے, تبھی تو فتوا دے رہے ہو آپ کسی کی تقلید کے تو قائل ہی نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں تقلید پر بات ہوگی.
پھر میں نے بلایا کہ چلو پہلے تقلید پر پھر ہم 3 طلاق پہ کریں گے. پھر میں نے بلایا کہ چلو تقلید پہ آپ ایسا کرو, آ کے ہمارے ساتھ شرطیں طے کرو, مناظرہ بعد میں کریں گے, ہم پہلے شرائط طے ہو جائیں. تو ان محترم نے شرائط کے بجائے نا کیمرہ لگا کے اسی وقت بحث شروع کر دی. اسی وجہ سے میں نے جہلم جانے میں اتنی احتیاطیں کی تھیں کہ پہلے شرائط طے ہوں, کیونکہ میں ایک دفعہ بھگتا ہوا تھا کہ یہ شرائط ورائط کے بغیر ہی بحث شروع کر دیں گے اور کیمرے لگا کے کیش کرانے کی کوشش کریں گے. یہ شرارت میں دیکھ چکا تھا. یہ چھوٹی غلطی نے مجھے بڑی غلطی سے بچایا ہے. تب میں اللہ نے اچھا ہوا مجھ سے غلطی کرا دی. پھر میں جب جہلم گیا تو پھر میں نے کہا بیٹا یہ جو شرطیں ہوں گی آن دا کیمرے میں ہوں گی, سب دیکھیں گے کیا کیا بات طے ہو رہی ہے, بند کمرے میں نہیں ہوگا یہ سب کچھ. تو یہ اسی وجہ سے یہ بھگتا ہوا تھا میں. تو حافظ صدیق کے بارے میں جس نے کمنٹ کیا نا مفتی صاحب اس پہ 3 طلاق میں بات نہیں کریں گے, حافظ صدیق سے پوچھو کہ مفتی صاحب نے آپ سے 3 طلاق پر مناظرہ کرنا ہے. کنفرم ہے کہ اس رات حافظ صدیق کو نیند نہیں آئے گی, کنفرم ہے. کہے گا بھائی کچھ اور بات کر لے, یہ ٹاپک میرے سامنے نہ چھیڑ. باقی حافظ صدیق صاحب سے ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. مقصد میرا اہل حدیث حضرات سے یہ ہے کہ آپ تقلید نہیں کرتے, آپ کا دعویٰ ہے تو تحقیق تو پوری کرو نا میرے بھائی. پھر یہ تحقیق نہیں ہوتی کہ ادھر سے ایک حدیث لے لی. ایک حدیث لینے کو تحقیق تھوڑی کہتے ہیں. پراپر وے میں آپ اس کا مطالعہ کرو, صحابہ کے اقوال پڑھو, ان کی سندوں کی بحث میں جاؤ. کم سے کم 6-7 مہینے سال لگے گا ایک مسئلے کی تحقیق میں. بہت جا کے تب ہم تو کہتے ہیں یہ کام مجتہدین نے کر لیا, ان کو فالو کر لو, بس کوئی اور کام کرو. لیکن آپ کو شوق ہے یہ کرنے کا تو پھر پراپر وے میں کرو. جہلم والی سرکار کی طرح مت کرو کہ عبداللہ بن عباس نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو ہم کب منع کر رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی ہیں بھائی, اکٹھی پڑھی کیسے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ظہر کو عصر کے وقت میں اور عصر کو مقدم کر کے, یعنی عصر کے قریب پڑھا ہے ظہر کو. ان کے شاگرد بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو ظہر کو عصر میں قضا کر کے پڑھا ہے, تو یہ نہیں ہے بھائی صاحب, یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا اجتہاد ہے. اور یہ حنفیوں نے نہیں کہا, یہ ساری امت یہی کہہ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں, حضرت عمر تو ذرا سی قرآن کی آیت سن کے پیچھے ہٹ جاتے تھے. حضرت عمر نے مہر متعین کر دیا تھا, اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت نے کہا آپ کو بھائی کون ہوتے ہیں, قرآن نے کہا جتنا بھی مہر ہو, فوراً رجوع کر لیا. مہر کا مسئلہ ہلکا تھا, بیوی کے حلال حرام ہونے کا مسئلہ بہت خطرناک ہے. وہ حضرت عمر نے کیسے چینج کر دیا, اور سارے صحابہ خاموش ہیں. عورت بھی خاموش ہے کہ میرے شوہر نے غصے میں 3 طلاقیں دے دی. تو اے عمر, عورتیں کہہ سکتی تھی نا, آپ کون ہوتے ہیں مجھے اپنے شوہر پہ حرام کرنے والے, میرے بچے رول رہے ہیں. آپ نے کیسے اس کو حرام کر دیا؟ کوئی عورت بھی نہیں بول رہی, کوئی صحابی بھی نہیں بول رہے. تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یا تو معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ خیانت کر رہے تھے, صحابہ نے خیانت کی جیسے کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں, یا آپ غلط مطلب بیان کر رہے ہو حدیث کا. دونوں میں سے ایک بات ہے. اور شیعہ حضرات سے میں کہوں گا کہ اگر آپ حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہو نا 3 طلاق کا قانون حضرت عمر نے بنایا, انہوں نے خیانت کی, سیدنا علی سے صحیح سند سے ثابت ہے انہوں نے بھی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے. تو اگر حضرت عمر معاذ اللہ تحریف کی تھی تو پھر سیدنا علی بھی اس زمرے میں آتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نہ عمر نے تحریف کی نہ سیدنا علی نے. آج لوگ تحریفیں کر رہے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب جو دن بھر نماز پڑھے گناہوں سے بچے اور رات میں جا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کے, اب گناہ لکھا نہیں کرو گے یہ کرے, یوں بول دیا کرو شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کرے, پورا لکھا ہوا ہوتا ہے یہ کرے, منہ سے واضح نکل جاتا ہے یہ الفاظ. تو لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ. بہت سے لوگوں کا کہیں گے یہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ توبہ ہے بھائی, اور کیا ہے. یہ نہیں کہ نماز روزے چھوڑ دے, توبہ کرے. توبہ یہ جو عام طور پہ نوجوانوں میں آج کل عام طور پہ گناہ ہے نا, ہینڈ پریکٹس کا گناہ, توبہ کرو پھر ہو جائے, پھر توبہ کرو پھر ہو جائے, پھر توبہ کرو. اور چھوڑنے کے لیے کیا کرو, اپنے لیے سزا متعین کرو. اپنے اوپر قسم نہ کھاؤ کہ اگر مجھ سے یہ ہوا تو مجھ پر لازم ہے. یہ نظر منتیں اور قسمیں بہت مسئلہ بن جاتی ہیں. پکا عزم کرو جب مجھ سے یہ گناہ ہوگا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو سنیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے, آپ سے یہ گناہ ہوا, آپ نے اگلے دن روزہ رکھا سزا کے طور پہ, یا کوئی صدقہ کر دیا. جو بہت زیادہ دھتی ہوتے ہیں ان کو تو ہم روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ روزے میں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بڑی بڑی فلمیں ہیں بھائی مارکیٹ میں چل رہی ہیں, وہ روزے میں پھر روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہوتے, روزے میں یہ کام تو اور زیادہ گناہ ہے, روزہ بھی گیا تمہارا. ان کو ہم کہتے ہیں صدقہ کرو پیسے. تو جب وہ پیسے صدقہ کرتے ہیں تو پھر ان سے گناہ ہوتا ہے. تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے, صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, نا 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 یہ تمہاری بھول ہے, فائدہ ہوا ہے, ایک دم نہیں ہوگا. پھر اگر ہو گیا ہے صدقہ کرو, پھر ہو گیا ہے صدقہ کرو, توبہ بھی کرو صدقہ بھی کرو. ہوگا پتہ ہے کیا, کچھ دنوں میں یہ گناہ اگر دن میں 6 دفعہ ہو رہا تھا تو 3 دفعہ ہو جائے گا, 3 دفعہ ہو رہا تھا تو 2 دفعہ ہو جائے گا, 2 دفعہ ہو رہا تھا تو 1 دفعہ ہو جائے گا. اور بڑی بات یہ ہے کہ بالفرض گناہ نہیں بھی چھوٹ رہا تو جس پلڑے میں گناہ کے رکھے جا رہے ہیں نیکی کا پلڑا بھی تو بھاری ہو رہا ہے نا اسی حساب سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. فرض کرو گناہ نہیں بھی چھوٹا,
نہیں بھی چھوٹا. تو جہاں ترازو کے پلڑے میں گناہ آ رہے ہیں تو اللہ ظالم تھوڑی ہے کہ گناہوں کو تولے نیکیوں کا نہ تولے. وہ صدقے کی نیکی کو بھی تو دوسرے پلڑے میں لا کے رکھے گا. اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں, جو شخص اپنے لیے سزا متعین کرے گا اور اس سزا کی پابندی کرے گا, ڈرامے نہیں کرے گا کہ یار چونکہ اس سزا دینے کے بعد بھی گناہ چھوٹ تو رہا نہیں ہے, کیا فائدہ ایسی سزا کا, تو نہیں دو سزا اپنے آپ کو. نہ گناہ 100 دفعہ ہو 100 دفعہ سزا دو. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ گناہ اس سے دیر سے چھوٹے گا لیکن چھوٹ جائے گا. تو چند باتیں بتاؤں. پہلی بات, گناہ چھوٹے گا اس سے انشاءاللہ. نہیں چھوٹا کم ہو جائے گا. تو یہ بھی کم فائدہ ہے کیا بھائی؟ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے تو دونوں میں فرق ہے نا. چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ یہ تھوڑی کہ جیلوں میں ڈال دو گے اس کو اور وہی وہ کون ہے یار, نیب والے آ جائیں گے, ایسا تھوڑی ہوگا. اور ایک ہے کروڑوں روپے کی چوری کرنا, بطور مثال, جو ابھی کیا مثال دوں سب کو بتائیے. تو اس سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ کفارہ دینے سے, جرمانہ دینے سے گناہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ چھوٹے گا. نمبر 2, نہیں بھی چھوٹا کم ہو جائے گا. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. نہیں بھی کم ہوا تو جتنی دفعہ گناہ ہو رہا ہے اتنی ترازو میں نیکیاں آ رہی ہیں, یہ فائدہ ہوگا. چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ مزید آگے نہیں جاؤ گے, بریک لگ جائے گی وہیں تک. ورنہ جو یہ کام کرتے ہیں نا وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں. ہر گناہ میں طاقت ہے, اپنے سے بڑے گناہ کی طرف کھینچتا ہے. جو لوگ چرس پیتے ہیں تھوڑے دنوں میں چھٹے بھی وہی لگاتے ہیں ہیروئن کے. ڈائریکٹ ہیروئن پہ نہیں آ جاتا انسان. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں آہستہ آہستہ زنا کی طرف بھی کون جاتا ہے؟ یہی لوگ بڑھتے ہیں, یہی زنا کی طرف جاتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں. تو یہ بریک لگ جائے گی اس سزا کی وجہ سے, وہیں اسٹاپ ہو جائے گا, اس سے آگے نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ کام کیا کرو. اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا, توبہ کرو, روکو اپنے آپ کو, شادی کرو. سب سے پہلی بات تو یہ, اور صدقہ کیا کرو یا روزہ رکھا کرو. روزہ وہ رکھے جو بہت زیادہ لت نہیں ہو گئی ہے. جس کو بہت زیادہ لت ہو گئی ہے نا تو وہ بھی روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب اگر غسل کے دوران پیشاب آ جائے, یہ جو میں اس اسٹائل میں گنگنا کے بولتا ہوں نا, تھکاوٹ کی وجہ سے بولتا ہوں. گلا میرا بہت بیٹھ گیا آج بول بول کے. کلاس بھی لینی ہوتی ہے مجھے صبح کو, پھر عصر کے بعد ملاقاتیں, پھر ریکارڈنگ, پھر مغرب سے بول ہی جا رہا ہوں میں. تو گلا ہے نا, آخر یہ بھی انسان ہے, تو اس لیے پھر مجھے سر لگانی پڑتی ہے. مفتی صاحب اگر غسل کے دوران پیشاب آ جائے, کر لیں تمہارے غسل. اگر غسل کے دوران پیشاب آ گیا تو پیشاب کر لیں, پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا, جہاں سے غسل رہ گیا وہیں سے کمپلیٹ کر لیں. صحیح ہے. ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ پاکستان میں دینی ادارے آپ کو بہت بولیں گے لیکن دین نظر نہیں آئے گا, اس پر جواب دیجیے. ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا تو اس کا جواب ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہی پوچھ رہے نا قیامت کے دن اس کا مطلب کیا تھا. جو باتیں ڈاکٹر اسرار کی ہیں میں اپنے کھاتے میں کیوں ڈالوں بھائی. معین اختر کی بار بار مثال دے چکا ہوں. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں آپ. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہم جہاں بھی جاب کریں وہاں خواتین لازمی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے کیونکہ ساتھ کام کرتے ہیں, اور انہیں سے باہر کسی ایونٹ میں بھی جانا ہوتا ہے, وہاں پر میوزک ہوتا ہے, اس کی تصویریں میوزک بھی ہوتا ہے. بھائی صاحب آپ کو کاروبار کی ضرورت سے جہاں بھی جانا پڑے تو آپ چلے جائیں, وہ میوزک ہوگا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی بزنس کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, تو اس میں یہ تو نہیں کہ خاتون ہے تو آپ گھر جا کے بیٹھو, تو بزنس تمہارا باپ, یعنی مطلب کہ بزنس کون کرے گا پھر. تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہوگے. آفس میں ہے, کھانا ساتھ کھانا پڑ رہا ہے, وہ تو اب بیٹھنا پڑ رہا ہے, لیکن آپ ان کو دیکھیں نہیں, ان سے بے تکلف نہ ہو. ایسے موقعوں پہ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے, واللہ یعلم المفسد من المصلح. یہ ایسے ہی موقعوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ فسادی کو اور اصلاح والے کو جانتے ہیں, اللہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. کون ضرورت کی وجہ سے آنٹی کو سلام کر رہا ہے اور کون فری ہونے کے لیے کر رہا ہے. مفتی صاحب کو بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, اپنی بیگم کو بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے یتیموں کے بارے میں. صحابہ کہنے لگے, صحابہ پریشان تھے کہ ہم یتیموں کا مال جو ہم ایک ہی برتن میں کھاتے ہیں, ایسا نہ ہم 2 نوالے زیادہ کھا لیں تو یتیم کا مال ضائع نہ ہو جائے ہمیں, کیونکہ بہت سخت ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھا لو اعتدال کے ساتھ. تو نیت تمہاری یہ نہیں ہو کہ میں اس کا مال کھا لوں, نیت یہ ہو کہ بھائی الگ الگ حساب رکھنا مشکل ہے, باقی دلوں کے حال کون جانتا ہے, اللہ. واللہ یعلم المفسد من المصلح. تو ہر موقع کے لیے یہ آیت ہے کہ آپ خواتین سے ضرورت کی وجہ سے مل رہے ہیں, بزنس میٹنگ ہو رہی ہے, کہیں ساتھ بیٹھ کے کھانا, اکیلے میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اگر کسی خاتون سے آپ کو پرسنل میٹنگ کرنی ہے بزنس کی اکیلے میں, تو بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے, یہ سری حرام ہے.
تو اس میں اپنی بیگم کو بٹھا لو. سمجھ رہے ہو, اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے آپ. یہ تو جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. بڈھی عورت تو ایک الگ بات ہے, جوان عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ بدگمانی کا موقع, کیونکہ بعض مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو دیندار نہیں ہوتے, مذہب کا لیبل لگایا ہوا ہوتا ہے, الگ الگ بند کمروں میں خواتین سے مل رہے ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے پاس خواتین آتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ کہتی ہیں اکیلے میں مسئلہ پوچھنا ہے, میں آفس کا دروازہ کھول دیتا ہوں. اب اگر وہ اصرار, ان کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ نہیں چاہتی باہر آواز ہے, میں نے کہا یہ دروازہ نہیں بند ہو سکتا, یہ شرعی حدود ہیں, پھر ٹھیک ہے نا, دروازہ کھلا رہے گا, آپ کو جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھیں. تو وہ کہتی ہیں کوئی باہر آواز نہ جائے. میں لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی تھوڑا دور جا کے بیٹھ جاؤ, آواز نہ آئے, ان کی پرسنل مسئلہ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمرہ بند ہو اور دروازے بند ہو. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے خاتون سے پرسنل میٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, نہ مفتی صاحب کی نیت خراب نہ عورت کی نیت خراب, لیکن اسلام کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے. کیوں بدگمانی کا موقع کیوں دے رہے ہو بھائی؟ آپ کیوں یہ ثابت کر رہے ہو کہ میں بہت نیک ہوں اور مجھ سے بدگمان مت ہو؟ بھائی آپ بھی آدمی پہلے ہو. مفتی صاحب, اگر میں آدمی نہ ہوتا تو 4 شادیاں کرتا, میں خالی مفتی صاحب ہوتا. میں نے شادیاں جو 4 کی ہیں مفتی صاحب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہیں, آدمی ہونے کی وجہ سے. اگر میں آدمی نہ ہوتا یا پورا آدمی نہ ہوتا, تھوڑا سا شیپنا آ رہا ہوتا میرے اندر, کیونکہ ایسے میں نے دیکھے ہیں باہر ملکوں میں آدمی ہی ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے شیپنا آ رہا ہوتا ہے ان کے اندر, وہ نہیں کر سکتے 2 شادیاں کہ ایک ہی بھی ان کو بوجھ لگتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں مکمل ہی ہوں, شی پنے کا میرے قریب سے بھی گزر الحمدللہ, اللہ کی نعمت ہے, میرے اندر سے گزر شی پنے کا نہیں ہوا. تو کیونکہ مفتی ہونے کی وجہ سے, میں مفتی تو عورتیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, مفتیہ لگا ہوتا ہے, عالمہ لگا ہوتا ہے, تو اس لیے بند کمرے میں آپ کسی جوان عورت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, بدگمانی کا موقع ہے, تو یہ جائز نہیں ہے, سمجھتا ہے؟ تو ہاں آپ میٹنگ اپ کر لیں آپ خواتین کے ساتھ, لیکن دل میں کو اللہ ہی. اور دیکھو جب بھی آپ کا عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو نا, ماہرین یہ کہتے ہیں, تجربے کار یہ کہتے ہیں, شروع میں چند دن ریزرو رہ لیں آپ, تو عادت ہو جاتی ہے. پھر شروع میں چند دن کیا کریں, اپنے اوپر کنٹرول, آپ بے تکلف ہو کے گپ شپ نہ لگائیں, تھوڑا ریزرو رہیں, اس کے بعد پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں. شروع میں اگر ٹھرکی بن گئے, پھر قیامت تک آپ کی ٹھڑک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور جو ٹھرکی ہوتا ہے بہت بڑا غرق ہوتا ہے, بڑھاپے میں یہ ٹھڑک چھوٹتی نہیں ہے, پھر بڑھتی ہے یہ ٹھڑک. میں نے بتایا تھا نا ہمارے استاذ کا واقعہ, وہ کہتے تھے میں ایک علاقے میں امامت کرتا تھا, وہاں بوڑھے میں دیکھتا تھا ایسے ٹھرکی بوڑھے تھے, ایسے بیٹھے رہتے تھے, تو کوئی خاتون گزرتی نا گلی کے ادھر سے, تو یوں دیکھنا شروع کرتے, کانپ بھی رہے ہوتے تھے نا, گردن بھی ہل رہی ہوتی تھی ان کی بڑھاپے سے, اور زبان باہر آئی ہوئی ہوتی تھی. اب میں کیا نقل اتاروں, ایسے کر کے نا یوں جب تک روڈ سے گزرنی جاتی تھی دیکھتے ہی رہتے تھے. اب بیچارے طاقت تو ختم ہو گئی, صرف ٹھڑک رہ گئی. تو کہہ رہے میں ان کو دیکھتا تھا, یار یہ تمہاری عمر ہے یہ حرکتیں کرنے کی, تو مسجد میں یہ ہمارے جو بزرگ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں ان کی قدر کیا کرو, یہ جوانیوں میں ان کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے اس لیے آتے ہیں مسجدوں میں. جوانی میں ٹھرکی بن گئے, بڑھاپا بہت خطرناک ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو ٹھرکی آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے نا, اس میں شہوت ختم نہیں ہوتی, طاقت ختم ہو جاتی ہے, شہوت ختم نہیں ہوتی, سسکیاں لے لے کے مرتا ہے وہ, کاش کاش, ہے نا, تو وہ دیکھتا رہتا ہے اسی طرح. اس لیے اللہ بچائے بھائی. جو شخص دین کی, مفتی صاحب میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص دین کی علم کی تحقیق کرنے لگ جاتا ہے مسائل کی, وہ علم سے پہلے حنفی ہوتا ہے لیکن جاننے کے بعد رفع الیدین کرتا ہے, فقہ حنفی چھوڑتا ہے. اکثر میں نے ایسا ہی دیکھا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. میں ایسے اہل حدیثوں کو جانتا ہوں جو تحقیق کی تو حنفی بن گئے. ابھی یہ کھڑا ہوا تھا یہاں, وہ بیٹھے ہوئے, وہ دیکھو بھائی یہ بیٹھے ہوئے, یہ آپ اہل حدیث ہیں نا, ہاں یہ بھی اہل حدیث سے حنفی ہو گئے. امام طحاوی بہت بڑے محدث تھے, وہ پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے, پوری تحقیق کے بعد انہوں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا اور فقہ حنفی پر مدلل حدیث کی پوری کتاب لکھ دی. میرا مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے, بہت سے حنفی بھی اہل حدیث ہوئے ہیں, لیکن یہ جو پروپیگنڈا دنیا میں کیا جاتا ہے نا کہ جنہوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی وہ حنفی نہیں ہوتے ہیں, جب تحقیق کرتے ہیں تو حنفیت کو چھوڑ دیتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کچھ چھوڑتے ہیں, کچھ ادھر بھی کنورٹ ہوتے ہیں بہت سارے. بات ہوتی ہے تحقیق ہوتی ادھوری ہے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حنفی علماء میڈیا پہ ہے نہیں, میں اکیلا ہی ہوں اور چند ایک قول ہیں بس. ہمارے علماء تو بہت پیچھے ہیں بھائی ان چیزوں میں. اب مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے علماء جو بہت بڑے بڑے علامے ہیں, اور بھی بہت بڑے بڑے علامے ہیں, جن مفتی حسین خلیل خیل صاحب جامع الرشید کے بہت ذی استعداد عالم ہیں, یہ لوگ میڈیا پہ ہی نہیں ہیں. تو جب میڈیا پہ ذی استعداد علماء ہوں گے ہی نہیں تو پھر کہاں سے کام آگے چلے گا؟ تو سارے کام ہی 2-4 آدمیوں کے ذمے آ گئے ہیں, تو 2-4 آدمی سارے کام تھوڑی کر سکتے ہیں. ورنہ رفع الیدین میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں, میں اس میں غلو نہیں کرتا, کسی کو یہ نہیں کہتا کہ رفع الیدین کرنے کے دلائل کمزور ہیں, نا دونوں طرف دلائل ہیں. تو لیکن احناف کے دلائل کمزور نہیں ہے, بہت مضبوط ہیں اس میں. اگر احناف یہ کہتے ہیں نا کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے, پھر ہماری
ہمارا دعویٰ کمزور ہوتا. احناف یہ مانتے ہیں کہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں اور بھی تو بہت سارے کام کیے ہیں, آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف دلائل قائم ہیں. تو اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, کبھی موقع ملا دوبارہ کر دوں گا. بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو لو, بہت اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں اہل حدیث سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں. تو امام شافعی بھی کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے. بھائی ہم ان کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے, عبداللہ بن عمر کرتے تھے. ہم نے عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا, باقیوں نے عبداللہ بن عمر کو فالو کیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ مت بولو کہ میں ہی ٹھیک ہوں, یہ بولو کہ میں بھی ٹھیک ہوں. اختلافی مسائل میں یہ بولو کہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو اب بہت سے اہل حدیث اس پہ بدک گئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بیلڈن, ڈاکٹر صاحب نے فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بہترین بات کی ہے. لیکن جو متشدد اہل حدیث ہیں وہ بدک گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں بھی کیوں, میں ہی, ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب جان بچا کے نکل گئے, عزت کے ساتھ شکر ادا کرو. پاکستانیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے, وہ بہت بڑا غرق کرنا تھا ہم لوگوں نے ان کا. اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی محنت ہے نا, ہم یہی کہہ رہے ہیں فرقہ واریت ختم کرنے کی اصل طریقہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں بس, ظرف پیدا کرو اس سے فرقہ واریت ختم ہوگی. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ توحید میں تھوڑی ہم اتنا ظرف بڑا رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ قبر پرستی بھی ٹھیک ہے تو بغیر قبر کے بھی ٹھیک ہے. نا ایسا نہیں ہوتا بھائی, قبر پرستی ٹھیک نہیں ہے تو فروعی اختلافی مسائل میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. شکر عزت کے ساتھ چلے گئے ڈاکٹر صاحب, ورنہ ہر فرقے نے جو ان کو گھسیٹا ہے نا اپنی طرف, وہ کہتے پھر بھائی صاحب یہی رہ گیا تھا, پھر بھائی صاحب کیا کر رہے ہو بھائی صاحب. جی میرے بھائی, اگر کوئی دباؤ میں آ کے یا کسی کے پریشر میں آ کے کوئی ایسی سچویشن میں کوئی کسی کو ورغلا رہا ہے کہ آپ طلاق دو اور کسی نے اسی طرح پریشر میں آ کے 3 دفعہ بول دیا تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بھائی دین ہمارا نہیں ہے, دین بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حدیث میں دکھا دو کہ جو پریشر میں طلاق دے نہیں ہوتی. یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, کہ اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی. پھر اغلاق کا خود ہی مطلب یہ بیان کرتے ہیں پریشر. اغلاق کا مطلب پریشر نہیں ہے, اغلاق کا مطلب جب انسان کا دماغی کام کرنا چھوڑ دے. جیسے سوتا ہوا آدمی ہے, پاگل آدمی ہے, ڈپریشن کا مریض, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو ڈپریشن کا مریض اگر ڈپریشن میں طلاق دے گا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, وہ دینے کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جب نارمل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے. ثابت ہو جائے دلائل سے کہ ڈپریشن میں تھا, پھر طلاق نہیں ہوتی. لیکن اگر دباؤ میں آ کے دی ہے پھر تو ہوش و حواس میں دے رہے وہ. اب آپ کہہ سکتے ہو اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی 2 مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کو اس نے اختیار کیا ہے. ایک مصیبت تھی جان جائے گی, دوسری مصیبت تھی بیوی جائے گی. تو اس نے اغلاق میں طلاق نہیں دی ہے, باولے پن میں ہوتا تو نہیں دیتا, مار جان چلی جاتی. اس نے پورے ہوش و حواس میں بھائی یا تو بیوی رکھ لو یا جان رکھ لو. تو دعوے تو کیا کرتا تھا تم پہ جان قربان ہے, لیکن جب قربان کرنے کا موقع آیا تو اب بیوی قربان کر دی. تو ہم کہتے ہیں اس نے باولے پن میں نہیں دیا بھائی, ہوش, اس سے زیادہ ذہانت کا کام اس نے کیا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا قصور کیا ہے بیچارے کا, بیوی کا کیا قصور ہے. تو بھائی طلاق کے الفاظ میں شریعت نے قصور ہے یا نہیں ہے اس پہ حکم کا مدار نہیں رکھا. ظلم دنیا میں ہوتا ہے نا, جب آپ کسی کو فائر مارتے ہیں, مرتا وہ ہے, بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ فائر اس نے مارا ہے, بھائی فائر مارا ہے تو اس پر حکم مرتب ہوگا. تو طلاق جب زبان سے دی, حدیث میں آتا ہے جدہن جدن وہزلہن جدن, طلاق میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت. کیا مطلب؟ طلاق میں آپ کی نیت پر حکم کا مدار نہیں ہے, زبان پہ رکھا ہے طلاق کو, تو اس لیے دے دیے تو ختم. تو اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ظلم ہوا ہے. ظلم کا پھر یہ کہ اس کو جس نے دلوائی ہے اس کو سزا ملے گی, پنشمنٹ ہوگی. اور پھر کچھ ہیلے بھی ہیں. کسی کو اگر یہ خطرہ ہو نا مجھ سے کوئی زبردستی طلاق دلوائے گا, تو علماء اس کو ہیلے بھی بتاتے ہیں, کچھ تدبیریں بتاتے ہیں کہ اس طرح سے طلاق دو تو پھر نہیں ہوگی. اب ہیلے اناؤنس نہیں کیے جاتے کہ لوگ اس کو ڈرامے نہ بنا لیں نا, پھر جہاں ضرورت نہ بھی وہ اس ہیلے کو استعمال کریں. تو دباؤ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طلاق کوئی مجھ سے دلوا رہا ہے تو کچھ اس کی تدبیریں ہیں کہ وہ اس طرح سے طلاق دے. مثال کے طور پر وہ ایک کی نیت کر لے, سمجھ رہے ہو, وہ کہہ کہ میں 1 دفعہ دے رہا ہوں, اے اللہ تو گواہ رہنا دل میں, لیکن اسی ایک لفظ کو میں سنانے کے لیے 3 دفعہ دہراؤں گا. سمجھ رہے ہو, پکی ڈھکی نیت کرے پہلے, ایسا نہ ہو کہ 3 دے دے بعد میں کہ چلو میں 1 کی نیت کر رہا ہوں, پھر نیت معتبر نہیں ہے. ویسے تو 3 طلاق ایک ہی نیت سے اگر کوئی دیتا ہے تو بعد میں اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا گواہوں کے بغیر. نبی نے قبول اس لیے کیا کہ وہ دور نیکی کا تھا, اب تھوڑی ہوتا تو کوئی بھی دیتا رہے گا. تو نارملی یہ دعویٰ قبول نہیں ہے, لیکن ایسے موقع پہ جہاں مجبوری ہو تو وہاں یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے, سمجھتے ہو. لیکن بہرحال دباؤ میں, ہاں تحریری طلاق اگر دباؤ میں دی ہے, بہت زیادہ دباؤ تھا, پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے. تحریر زبان کی عکاس ہوتی ہے.
تو جب آپ دباؤ میں ہو تو تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوتی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دباؤ میں ریٹن طلاق نہیں ہوتی, لیکن وہ دباؤ ہو. ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ میں نے دباؤ میں دیے. کیا دباؤ تھا؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی بہت ٹینشن میں تھا, تحریری طلاق دی. ابے کیا ٹینشن تھی تجھے؟ کہہ رہے ہیں یار بہت. ابے تو منہ سے پھوٹنا کیا مسئلہ تھا؟ کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کو طلاق دوں, تو اس لیے میں نے لکھ کے دے دی. تو یہ کوئی دباؤ تھوڑی ہے, جب چاہتا نہیں تھا تو دے کیوں دی؟ کہہ رہے میرے ابا ڈانٹ رہے تھے مجھے بہت زیادہ, ابا نے کہا تھا بہو, میں دباؤ میں آ گیا. صحیح ہے نا. دباؤ یہ ہوتا ہے گن پوائنٹ پہ دلوا دی, یا خدا نہ خواستہ ڈر ہے طلاق نہیں دی, ابا کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا میں خود مر جاؤں گا, کچھ جان وان کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دباؤ ہوتا ہے. یہ بہو کر دیا اس کو دباؤ. ایسے ہوتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوتا ہوں بھائی دباؤ تو بتاؤ نا. وہ کہہ رہے میرے سر پہ کھڑے ہوئے تھے. تو بھائی سر پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں, پاؤں پہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا. پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تیری چیخیں نکل جاتی ہیں. سر پہ کھڑا ہونا دباؤ تھوڑی ہے. اتنا ہو کہ آپ کو لگے کہ یار واقعی آپ نہیں دینا چاہ رہے تھے, تو پھر تحریری نہیں ہوتی, زبانی ہر صورت میں ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو؟ اور دباؤ میں طلاق کا اور بھی ہیلا ہے, لیکن ایسے کرنے سے پھر لوگ غلط بھی استعمال کرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کوئی کسی کو خطرہ ہو تو وہ آگے پتہ کر لے. ارشاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دوست ہے, ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں ہوتا ہے وہ, ماشاء تو اللہ. اس کو کسی نے بولا ہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے, ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں ہوتا ہے, کیونکہ اس نے مسئلے بتائے. اس کے جو ہے نا, اس کو بیسیکلی یو کے آرڈرز ہیں وہ. اچھا میں ایک ان کی بات مکمل کر لوں, مجھے ایک اور دے. ایک صاحب نے کلپ بنایا جہلم والی سرکار نے, اس نے کہا کہ دباؤ میں تو کفر نہیں ہوتا, طلاق کہاں سے ہو جائے گی؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کسی نے زبان سے کلمہ کفر کہا اور اس پہ دباؤ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا, تو اللہ کہتے ہیں اس کا کلمہ کفر معاف ہے, وہ کافر نہیں ہوگا. مسئلہ بھی یہی ہے. تو وہ پھر اس نے سوال اٹھایا, بتاؤ کفر بڑا مسئلہ ہے, طلاق بڑا مسئلہ ہے یا کفر؟ کافر ہونا بڑا مسئلہ ہے. تو جب دباؤ میں کافر نہیں ہوتا تو طلاق تو ہلکی چیز ہے, وہ کیسے ہو جائے گی؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم قیاس ویاس کو مانتے نہیں, اوپر سے قیاس جب کرتے ہیں تو اتنا غلط کرتے ہیں کہ انڈے کو مچھلی پر قیاس کر رہے ہو آپ. بھائی کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاسی کرتی ہے. جب ایک آدمی پہ جان کا خطرہ ہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے, تبھی قرآن میں کہا وقلبہ مطمئن بالایمان, دل میں ایمان ہی ہونا چاہیے. دل سے کہے اللہ میں کافر نہیں ہو رہا, صرف اوپر سے ہو رہا ہوں. تو اس لیے ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. زبان اس دل کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. جب دباؤ میں ہوگا تو زبان عکاسی کر ہی نہیں رہی ہے. لیکن طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے. دل میں آپ کی نیت ہو, اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طلاق نہیں ہو, اور آپ نے بیگم سے کہا تمہیں طلاق طلاق طلاق, پھر بھی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو طلاق کا تعلق دل میں آپ نے سوچا کہ میری بیوی کو طلاق, دل میں آپ نے بہت مضبوط سوچا کہ ہو گئی ہوگی, جب تک منہ سے نہیں پھوٹو گے نہیں ہوگی. جبکہ دل میں آپ نے پکا عزم کر لیا کہ میں کافر ہوں, منہ سے نہیں بھی نکالو گے کافر ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے طلاق کو کفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے, لیکن اس کی سند ٹھیک ہے. ابھی میں حدیث کی موقع ملا تو تحقیق کروں گا. ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے شوہر نے, ان کے صحابی نے نا اپنے شوہر کے گلے پہ چھوڑا رکھ کے بولا مجھے طلاق دو. یہ حدیث سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے دے دی. تو جب نبی کے پاس آیا آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, زبان سے دے دی ہو گئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم نے اس پہ تحقیق کی ہے, اس حدیث کی سند ٹھیک ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ, کیونکہ ابھی تو یہ میں جب یہاں مسائل کا جواب دیتا ہوں تو پھر تو ایسے ایک جو روانی کے ساتھ جو جواب آ رہے ہوتے ہیں وہ دے رہا ہوتا ہوں نا. تحقیق تو ہم نے کی بھی ہوتی ہے, وہ تحقیق رکھی بھی ہوتی ہے, تو موقع ملا تو وہ تحقیق انشاءاللہ ڈال دیں گے. ابھی تو صرف بتانے کا مقصد ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس دلیل نہیں ہے, تو دلیل ولیل سب ہم تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو یار, وہ بیچارے پولیس والے بھی میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, بیان ختم کرتا ہوں, ان کو بھی میری وجہ سے اتنی دیر, کیونکہ پولیس موبائل آتی ہے نا آج کل, یہ تھانے کا ہم پر احسان ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ہم نے تو نہیں بولا ہوتا, لیکن یہ جب سے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے ہیں, رینجرز والے بھی آتے ہیں, پولیس والے بھی آتے ہیں, تو اتنے پولیس والے نالائق ہوتے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. کچھ نہ کچھ سیکیورٹی یہ اپنی ذمہ داری پہ دیتے ہیں. جب میں پہلے دن آیا نا یہاں بیان کرنے کے لیے کینیڈا سے, تو پولیس والوں نے اتنی موبائلیں دی اور بولا کہ آپ جب تک گھر نہیں چلے جاؤ گے ہم یہیں کھڑے ہوئے ہیں, اتنی سیکیورٹی دی. تو میں نے کہا بھائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ کسی پہ بھی اس کا کسی فرقے یا مسلک سے تعلق نہیں ہے, کوئی بھی ہوگا. تو وہ بیچارے میری وجہ سے اب جمعے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اتوار کے بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے پھر مجھے ان کی وجہ سے تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے. اچھا میرے بھائی, کیا مفتی رشید میں صاحب کا واقعہ, آپ نے کچھ سوال پوچھ رہے تھے میرے بھائی, ٹیکسٹائل مل کا سوال. میرا دوست جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل میں کام کرتا ہے, ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں. پولیس کے بارے میں اصول یاد رکھو, پولیس کو عزت دو گے نا تو ڈبل عزت ملے گی, یہ میں نے مشاہدہ کیا. اور تھوڑا سا فنٹر گیری دکھائی نا, پھر وہ جو پجامہ اتارتے ہیں نا آدمی کا,
تو جو بعد میں کرنا ہے وہ پہلے ہی کر لو. کیا خیال ہے سر؟ آپ بڑے ہیں. ابھی کیا ہوا, مجھے ایک پولیس والے نے روکا, میں تھوڑا حلیہ تبدیل کر کے جا رہا تھا. جب پولیس والے نے روکا مجھے نا, تو وہ مجھے پہچان گیا, مجھے نہیں پتا چلا پہچان. انہوں نے کہا لائسنس, میں نے سب چیزیں دکھا دی. انہوں نے کہا یہ کچھ نکال لیا نا کہ 2500 چالان ہوگا. 2500 کیا ہوگا؟ چالان. اب میں غصہ بھی کر سکتا تھا یار, کیوں, کس بات کا 2500, لیکن 2500 چالان ہوگا. وہ کھیل رہا تھا مجھ سے, وہ مجھے پہچان گیا تھا. میں نے کہا سر ٹھیک ہے 2500 دے دیتے ہیں چالان. کہہ رہے ہیں 2500 نہیں, 20 روپے اضافی بھی ہوں گے چائے پانی کے. میں نے گارڈ سے کہا یار 20 روپے اضافی بھی دے دو. تو ایسے نا کھیل رہا ہے نا وہ, مجھے نہیں پتا تھا مجھے پہچان گیا ہے, وہ کھیل رہا تھا. تو میں نے پھر 2500 بھی نکالے, میری جیب میں تھے نہیں بڑھوا. میں نے کہا یار دے 2500 درا بھائی صاحب, میں گھر جا کے دے دوں گا. ایسا نہ وہ سمجھے کہ گئے. کہہ رہے 20 روپے اضافی 20. تو جب میں نے اس کو پکڑایا اس نے میرا ہاتھ چوما. کہہ رہے صاحب السلام علیکم, یار مذاق کر رہا ہوں. اور تھے وہ اہل حدیث. کہہ رہے اہل حدیث ہوں لیکن آپ ہمیں بھی لتاڑتے رہتے ہو, لیکن بہرحال جنرلی آپ کے بیان میں شوق سے سنتا ہوں. اس نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میں ہوں اہل حدیث, لتاڑتے رہتے ہو ہمیں بھی, لیکن بہرحال آپ کے ہاتھ چوما. بولے یار میں مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اگلے دن پھر اسی مقام پہ روک لیا, دوسرے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یار اب یہی رہ گیا کیا, اب یہ بھی مذاق کریں گے یا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے بھی دروازہ کھولے, دروازہ کھولا, کہہ رہے ہیں سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ. 2-4 سیلفیاں لی ہیں, سب لے رہے ہیں سیلفیاں. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, واٹس گوئنگ آن. میں نے پولیس میں ایک چیز دیکھی ہے, رینجرز میں عزت دو گے نا تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ عزت دیتے ہیں. اور اگر بےزتی کی کوشش کی نا, پھر پولیس سے برا میرے بھائی فنٹر نہیں بنو. ہمارے ایک دوست بنے تھے فنٹر, اپنا واقعہ خود سنایا. کہتے ہیں میں نے پولیس والوں کو, مجھے جو روکا کاغذ واغذ نہیں تھا, تو ابے سیدھا چلان کٹا دے جب تیرے پاس لائسنس نہیں ہے. تو کہہ رہے میں نے کہا میرا فلاں آدمی پولیس میں ہے, میرا چاچا ماچا. اس نے کہا ملا فون. کہہ رہے میں فون ملا رہا ہوں, وہ کمبخت اٹھا ہی نہیں رہا. اور کہہ رہے میں نے تڑیاں اس پولیس والے کو اتنی لگا دی تھی نا اپنے چاچے کی بیس پہ, میں یہ کر دوں گا, تو نے مجھے کیوں روکا. وہ کہہ رہے بھائی روکا ہے تو چالان بھر. کہہ رہا نہیں بھروں گا, میرا چاچا ڈی ایس پی ہے, پتہ نہیں ایس ایس پی ہے یا کیا ہے, بڑے بڑے ریفرنس. میں ابھی فون ملاتا ہوں. کہہ رہا بہت بدماشی, وہ فون بھی مجھ سے چھین رہا تھا. کہہ رہا میں نے فون ملایا, چاچا فون ہی نہیں اٹھا رہا. کہہ رہے میں کہہ رہا اٹھا لے بھائی. کہہ رہے پولیس والے پھر آگے کی حذف کر رہا ہوں میں واقعہ, کیونکہ وہ محلے کے آدمی ہے, بےزتی ان کی ہوگی, اس لیے میں آگے کیا کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں آپ نام تو نہیں بتا رہے نا, میں نہیں بتا رہے, لیکن ان کے یہ واقعہ لوگوں کو پتہ ہے. اچھا بھائی آپ اپنے شیخ مفتی رشید صاحب کا واقعہ سنا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے اچھی گاڑی لوں گا, معلوم چلے گا کہ باپ ہوں. پھر کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. سوال یہ کہ کیا اللہ والوں کی نظر اور سوچ یہی ہوتی ہے؟ اسی لیے انجینئر جو ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے وہ اکثر صحیح کہتا ہے. بھائی صاحب ایک ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, تکبر کی وجہ سے بڑی گاڑی لینا. ایک ہوتا ہے احساس کمتری سے بچنے کے لیے, تاکہ لوگ ہمیں غریب نہ سمجھیں. حدیث میں آتا ہے اللہ نے جب پیسہ دیا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی, بال صحیح حدیث ہے, کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو تمہارے لباس اور پوشاک سے وہ دولت نظر آئے. تو اگر اللہ نے کسی عالم کو پیسہ دیا ہے تو پھر اس کے لیے اچھی گاڑی رکھنا ہی سنت ہے, اس کے لیے دولت مند بننا ہی, یعنی لباس سے نظر آنا چاہیے. دنیا کی محبت الگ چیز ہے, دنیا رکھنا الگ چیز ہے. ہاں چندوں کے پیسوں سے نہ لیو. تبھی جب میں نے ریبو کی گاڑی خریدی تو میں نے لوگوں کو بتایا بھائی چندوں کے پیسوں سے نہیں ہے, یہ قسطوں پہ بینک سے لیے میں نے, اور ابھی قسطیں پوری, ابھی آگے پوری ہوئی ہیں 3 سال میں جا کے. تو ایک صاحب کا فون آیا, کہہ رہا ہے یار حیرت کی بات ہے, حالانکہ میں چندے سے بھی لے سکتا تھا. مولویوں کے پاس بہت طریقے ہوتے چندے کے. میں ایسا بناتا ایکچولی میں دین کی خدمت کرنی ہوتی, اور لوگوں نے مجھے مشورہ دیا, میرے پاس پیسے نہیں تھے بھائی, قسطوں پہ 3-4 سال کی قسطیں پہ میں نے وہ جمع کرا کے گاڑی لی ہے. میری ضرورت تھی, گارڈ تھے اس میں, گارڈ کو بٹھانا تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ چندہ کر لیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ تو دین کے کام کے لیے جاتے ہیں نا, گارڈ وارڈ یہ سب بیٹھنے ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی سارے صرف دین کا کام تھوڑی ہوگا, میرے اپنے ذاتی کام بھی تو ہوں گے. رشتہ لینے, اس وقت میری شوتی شادی بھی نہیں ہوتی, رشتہ لینے بھی جاؤں گا, لوگوں کو پتہ چلے گا چندے کی گاڑی میں بیٹھ کے رشتہ لینے جا رہا ہے, تو اتنی کیا 2 ٹکے کی عزت رہے گی میری. تو میں نے کہا اگر خالی دین ہی کا کام کرنا ہوتا پھر اس پہ غور کیا جا سکتا تھا, لیکن ہم نے تو اپنے ذاتی کام بھی کرنے, گھومنے پھرنے بھی جائیں گے, دین کے کام بھی ہوں گے, تو اس لیے ہم چندے بندے نہیں لیں گے. تو اچھا میرے بھائی بہت ہو گیا میرے بھائی, بس کرو یار, جمعے کو دے دینا, جمعے کو دے دینا. آخری سوال اس کا بیچارے کا ٹیکسٹائل کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کافی دیر سے. یہ آخری سوال. میرا دوست ٹیکسٹائل میں, مجھے لگ رہا ہے آپ رو پڑتے تھوڑی دیر میں, شکل صورت ہو گئی ہے آپ کی رونے والی. تو وہ ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں ہوتا ہے نا, تو اس کو کسی نے بولا کہ آپ کی آمدنی جو ہے نا حرام ہے. کیوں ٹیکسٹائل والے کی آمدن حرام ہے, یہ کسی نے بولا؟ ایکسپورٹ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں خصوصی ایکسپو مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں آپ
कि जॉब आमदनी- हराम है टेक्सटाइल में, ये जी, किसी ने बोला? हाँ किसी ने बोला। जी। तो उसने जो बताया कि क्यों हराम, तो उसने चीज़ें बताई कि जो उनके पास ऑर्डर आता है, वो कपड़ा बेसिकली बेचते हैं ना, बेडशीट वगैरह, तो उनके ऑर्डर आता है तो जो क्वालिटी के मेयार है ना उसको वो पूरा नहीं देते। उसने अच्छा। जो बताने वाला था उसने उसको बताया उस तरीके से ना, तो उसने बताया कि जो क्वालिटी होती है उसमें डंडी मारी जाती है उसी क्वालिटी के अंदर, उससे होती है सेठ का ही बेसिकली होता है। सेठ कहता है कि मेरे कुछ कुछ उससे पैसे बच जाएंगे। इसी अच्छा। तरीके से और मामलात भी हैं, मिसाल ये कि कपड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, मतलब बहुत हार्श होता है। Soft खुलासा ये निकला कि जो बताया जा रहा है 100% उस तरह नहीं है, जी, जी। 99% है या 98% है, 100% उससे है। भी थोड़ा कम। तो मार्केटिंग में झूठ बोलना जायज नहीं है, समझते हो? जितनी है उतना बता के अगर वो उस मार्केटिंग करते हैं तो फिर तो उनकी जॉब हलाल है। अगर उतना नहीं बता रहे तो फिर पूरी आमदन हराम नहीं है, इसलिए कि 99% तो दे रहे हैं ना। देखो, आमदन के हलाल और हराम होना एक अलग चीज़ है, जायज़ नाजायज़ होना अलग चीज़ है। तो जितना धोखा हुआ है उतना हराम है, तो चूंकि 99% सच उसमें है इतना, तो इसलिए ऐसे शख्स को अपनी आमदन से कुछ हिस्सा सदका करना पड़ेगा, बाकी है ये नाजायज। समझते हो या नहीं समझते? मिसाल के तौर पर एक पतलून है, आपने लुंडे से खरीदी और जापान का कह के आपने उसको बेच दिया 100 रुपए में, तो पूरे 100 रुपए हराम नहीं होंगे, बल्कि जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी, लुंडे की कीमत पे जो वो बिकती, तो उतनी तो जायज ली ना आपने कीमत, उससे जो इजाफा होगा वो क्या होगा? समझ में आ रही है बात? हराम। बाकी ये अमल बहरहाल हराम है, ये नहीं होगा कि आप सदका करके ये काम करता रहे, इसको छोड़ना पड़ेगा, धोखा तो दे रहा है ना। नबी ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, तो इसलिए उसको चाहिए कि झूठ ना बोले, 2 नंबरी ना करे और अपनी आमदन से कुछ पैसे सदके भी करे वो। अच्छा, तो वो तो कपड़ा बेच तो कपड़ा रहा है ना, वो थोड़ा समझना था इसको। बेच तो भाई कपड़ा रहा है, बेच तो कपड़ा ही हराम रहा चीज़ तो नहीं बेच है, रहा ना, एक तो लेकिन हराम धोखा चीज़। दे के बेच रहा है ना। जो क्वालिटी बताई जा रही है 100% वो क्वालिटी है नहीं, तो ये धोखा है, हराम है, नाजायज है, गुनाह है। और ये गोरे नहीं करते ये काम, कमबख्त ये पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, मुसलमान कर रहे होते हैं। जितना है उतना बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए तो गंदुम रखी हुई थी ऊपर खुश्क, आपने उस बोरी में हाथ डाला, नीचे गीली गंदुम थी। अब कोई खरीदता तो पूरी बोरी उठा के ले जाता, आपने फरमाया तो धोखा है, गीली गंदुम कोई भी नहीं खरीदता। फरमाया धोखा है, फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। अब वो चाहे थोड़ी सी गंदुम नीचे गीली हो या ज्यादा गीली हो, है तो हराम, नाजायज है, धोखा तो दे दिया। ऐसे ही आप सेब की पेटी लेकर आओ सब्जी मंडी से, ऊपर 2 तहें ऐसी खूबसूरत सेब की होंगी, आदमी कहेगा ऐसा सेब मार्केट में कभी देखा ही नहीं, वो 2 ही होंगी। नीचे जाके खोलोगे ऐसे गले सड़े सेब निकल रहे होंगे, तो ये क्या, ये तो हराम है ना, नाजायज है। जो अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरे के लिए कैसे पसंद? अस्सलामुअलैकुम समाइन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।